آج ہم بات کر رہے ہیں بینجامن گریہم کی پاورفل بک دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ یہ بک ان لوگوں کے لیے ہے جو 20s یا 30s میں ہارڈ ورک تو کر رہے ہیں لیکن پیسہ گرو نہیں ہو رہا۔ اس کتاب کا ایک سمپل رول ہے، مارکیٹ سمارٹ لوگوں کو ریوارڈ کرتی ہے، ایموشنل لوگوں کو پنش۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ رچ لوگ لاسز سے کیسے بچتے ہیں اور کوائٹلی پیسہ کیسے بناتے ہیں تو یہ آڈیو بک آپ کی تھنکنگ چینج کر دے گی۔ انٹروڈکشن۔ ویلکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جسے انویسٹنگ کی دنیا میں ایک قسم کی بائبل مانا جاتا ہے، بینجامن گریہم کی دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ وارن بفیٹ جو شاید دنیا کے سب سے مشہور انویسٹر ہیں، وہ اسے انویسٹنگ پر لکھی گئی اب تک کی بہترین کتاب کہتے ہیں۔ بالکل، یہ کوئی معمولی تعریف نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور گراہم کو صرف ایک انویسٹر سمجھنا وہ ایک غلطی ہوگی۔ وہ ایک ریولوشنری تھنکر تھے۔ اچھا۔ ان سے پہلے وال سٹریٹ کیا سرائیوں، ٹپس اور جوا بازی کا گڑھ تھا۔ گراہم نے اسے پہلی بار ایک سائنس، ایک پروفیشن بنایا۔ صحیح۔ ان کا فوکس نمبر سے کہیں زیادہ انویسٹر کی سائیکالوجی پر تھا۔ یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ کون سا سٹاک خریدنا ہے، رائٹ۔ یہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے۔ اور اس سفر میں ہم گراہم کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے۔ شروعات کریں گے سب سے اہم سوال سے، انویسٹمنٹ اور جوا بازی یعنی اسپیکولیشن، ان میں آخر فرق کیا ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک سمجھدار انویسٹر مارکیٹ کے روزمرہ کے اتار چڑھاؤ کو، اس شور کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے، اور آخر میں وہ سینٹرل کانسیپٹ مارجن آف سیفٹی، بالکل، جو آپ کے سرمایہ کو بچاتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس نے لاکھوں لوگوں کو فائنینشیل بربادی سے بچایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات بہت ضروری ہے۔ جب گراہم انٹیلیجنٹ انویسٹر کہتے ہیں نا، ہاں، تو ان کا مطلب آپ کے آئی کیو اسکور یا یونیورسٹی ڈگری سے بالکل نہیں ہے۔ ان کے لیے انٹیلیجنس کیریکٹر کا ایک ٹریٹ ہے، ڈسپلن، صبر، ڈسپلن اور سب سے بڑھ کر اپنے ایموشنز پر قابو پانے کی صلاحیت۔ اس کی سب سے حیران کن مثال سر آئزیک نیوٹن کی ہے۔ وہی سر آئزیک نیوٹن جنہوں نے گریوٹی کے لاز دیے؟ جی وہی۔ ان کا انویسٹنگ سے کیا تعلق؟ ان کا تعلق ایک بہت بڑی وارننگ سے ہے۔ نیوٹن نے اس وقت کے ایک ہاٹ سٹاک ساؤتھ سی کمپنی میں انویسٹ کیا تھا۔ پہلے انہوں نے تھوڑا پروفٹ کمایا اور نکل گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دوست راتوں رات امیر ہو رہے ہیں تو وہ لالچ میں آ گئے۔ دا کلاسک فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ایگزیکٹلی۔ اور مارکیٹ کی پیک پر اپنا سارا پیسہ دوبارہ لگا بیٹھے۔ نتیجہ ببل پھٹا اور نیوٹن نے اپنی زندگی بھر کی کمائی کھو دی۔ واو۔ اس کے بعد ان کا وہ مشہور جملہ تھا، میں آسمانی ستاروں کی حرکت تو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں لیکن لوگوں کا پاگل پن نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے ذہین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایموشنز کنٹرول میں نہیں تو مارکیٹ آپ کو برباد کر دے گی۔ بالکل۔ انویسٹمنٹ ورسز اسپیکولیشن، یہ ایک بہت ہی پاورفل سٹوری ہے، اور یہ سیدھا ہمیں ہمارے پہلے ٹاپک پر لے آتی ہے، انویسٹمنٹ ورسز اسپیکولیشن۔ جی۔ گرام یہاں ایک بہت واضح لکیر کھینچتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں جہاں کرپٹو ہیں، میم سٹاکس ہیں، یہ لکیر بہت دھندلی ہو چکی ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو انویسٹر کہتا ہے۔ ہاں۔ تو گرام اس فرق کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن بہت صاف اور سمپل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک انویسٹمنٹ آپریشن وہ ہے جو پوری ریسرچ کے بعد آپ کے اصل سرمایہ کی حفاظت اور ایک مناسب ریٹرن کا وعدہ کرے۔ اوکے، اس کے 3 حصے ہیں پھر۔ ہاں بالکل۔ پہلا تھورو انالیسس، دوسرا سیفٹی آف پرنسپل، اور تیسرا ایڈیکویٹ ریٹرن۔ وہ کہتے ہیں جو آپریشن ان 3 شرائط کو پورا نہ کرے وہ اسپیکولیشن ہے۔ وہ اسپیکولیشن ہے، جوا ہے۔ اس کا مطلب اگر میں نے اپنے دوست کی ٹپ پر کوئی سٹاک خرید لیا بنا کمپنی کو سمجھے تو میں انویسٹ نہیں کر رہی؟ نہیں، آپ اسپیکولیٹ کر رہی ہیں، آپ جوا کھیل رہی ہیں۔ رائٹ۔ گرام کہتے ہیں کہ آج کل ہر سٹاک خریدنے والے کو انویسٹر کہہ دینا ایسی ہی عجیب بات ہے جیسے کسی فضول خرچ کنجوس کو اسپینڈ تھرفٹ مائزر کہنا۔ صحیح ہے۔ اسپیکولیشن ایک کسینو کی طرح ہے۔ آپ 1-2 بار جیت سکتے ہیں، آپ کو وہ ڈوپامین رش ملتا ہے، لگتا ہے آپ بہت سمارٹ ہیں، لیکن آخر میں ہمیشہ کسینو جیتتا ہے۔ دا ہاؤس آلویز ونز۔ آپ آڈز کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں۔
تو اس کا مطلب اسپیکولیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ بری چیز ہے؟ نہیں، دیکھیں، گرہم بہت پریکٹیکل تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو جوا کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کے لیے 2 اصول بنائیں۔ پہلا، ایک بہت چھوٹا سا بالکل الگ اکاؤنٹ بنائیں، اس کا نام رکھیں میڈ منی۔ اوکے، اور دوسرا، سب سے اہم اصول، اس اکاؤنٹ میں اپنے سیریس انویسٹمنٹ فنڈ سے کبھی بھی پیسہ ٹرانسفر نہ کریں، خاص طور پر تب جب مارکیٹ تیزی سے اوپر جا رہی ہو۔ جب لالچ سب سے زیادہ ہو؟ ہاں، جب آپ کے اسپیکولیٹر دوست آپ کو اپنی جیت کے قصے سنا رہے ہوں، وہ لالچ کا سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ 1990s کی .com ببل اس کی بہترین مثال لگتی ہے۔ جیسن زویگ، جنہوں نے اس کتاب پر کامنٹری لکھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں لوگ عجیب و غریب فارمولاز فالو کر رہے تھے۔ ہاں، دا فولش فور جیسے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ وہ نیو اکانومی کی کہانیوں پر یقین کر رہے تھے، وہ ہر چیز خرید رہے تھے سوائے ایک چیز کے، وہ یہ دیکھنا بھول گئے تھے کہ وہ ایک بزنس خرید رہے ہیں۔ اور وہ گرہم کا بنیادی سوال پوچھنا بھول گئے تھے، ہاؤ مچ؟ ہاؤ مچ؟ میں اس بزنس کے لیے کتنی قیمت دے رہا ہوں اور اس قیمت کے بدلے مجھے مل کیا رہا ہے؟ جب آپ یہ سوال نہیں پوچھتے تو آپ انویسٹ نہیں کر رہے۔ دی انویسٹر اینڈ مارکیٹ فلکچویشنز۔ اوکے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اسپیکولیٹر نہیں انویسٹر بننا ہے، لیکن انویسٹر بننے کے بعد سب سے بڑی چیلنج مارکیٹ کا شور ہے۔ ہر روز ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر مارکیٹ کریش ہو گئی، مارکیٹ ریکارڈ ہائی پر چلی گئی۔ ہاں، اس شور سے کیسے بچیں؟ گرہم مارکیٹ کو کیسے دیکھتے تھے؟ اس کے لیے گرہم کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت انالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ ایک پینڈولم کی طرح ہے۔ ایک پینڈولم؟ ہاں، جو ہمیشہ 2 ایکسٹریمز کے بیچ جھومتا رہتا ہے۔ ایک طرف ہے انسسٹینیبل آپٹمزم، جب ہر طرف تیزی ہے، لالچ حاوی ہے اور سٹاکس آسمان پر ہیں۔ اور دوسری طرف ہے انجسٹیفائڈ پیسمزم، جب ہر طرف خوف ہے، لوگ پینک میں سب کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں اور سٹاکس مٹی کے بھاؤ مل رہے ہوتے ہیں۔ اور انٹیلیجنٹ انویسٹر کا کام کیا ہے پھر؟ انٹیلیجنٹ انویسٹر ایک ریئلسٹ ہوتا ہے، وہ اس پینڈولم کے ساتھ جھومتا نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس کی دیوانگی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب پینڈولم آپٹمزم کی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ لالچ میں نہیں آتا، بلکہ آپٹمسٹ کو اپنے شیئرز بیچتا ہے۔ اور جب پینڈولم پیسمزم کی انتہا پر ہوتا ہے تو وہ خوف میں نہیں آتا، بلکہ پیسمسٹ سے ان کے شیئرز خرید لیتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے موڈ کو اپنے فائنینشیل فیوچر پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اس کانسیپٹ کو گرہم نے چیپٹر 8 میں مسٹر مارکیٹ کی کہانی سے سمجھایا ہے۔ ہاں، جو وارن بفیٹ کا فیوریٹ چیپٹر ہے۔ یہ مسٹر مارکیٹ کون ہے؟ سوچئے کہ آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے، نام ہے مسٹر مارکیٹ۔ یہ پارٹنر بہت ایموشنل ہے، مطلب تھوڑا پاگل سا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ روز آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یہ لو، میں ہمارے بزنس میں اپنا حصہ اتنے میں خریدنے کو تیار ہوں یا اتنے میں بیچنے کو تیار ہوں۔ اوکے، روز ایک نئی آفر۔ ہاں، کچھ دن وہ بہت خوش ہوتا ہے، فیوچر بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ایک ایسی قیمت آفر کرتا ہے جو بزنس کی اصل ویلیو سے بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ دن؟ اگلے دن وہ کسی بات پر مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور کہتا ہے سب برباد ہو گیا، اور وہ آپ کو مٹی کے بھاؤ پر اپنا حصہ بیچنے کی آفر کرتا ہے۔ تو اس پارٹنر کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ روز ڈیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ اس کی آفرز کو اگنور کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے موڈ سوئنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی یہ دیوانگی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ کیسے؟ جب وہ لالچ میں آ کر بہت زیادہ قیمت دے رہا ہے تو آپ اسے اپنا حصہ بیچ سکتے ہیں، اور جب وہ خوف میں آ کر بہت سستی قیمت پر اپنا حصہ بیچ رہا ہے تو آپ اس سے اس کا حصہ خرید سکتے ہیں۔ بالکل، کنٹرول ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مارکیٹ کی فالی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن مارچ 2020 یاد کریں، جب کووڈ کا پینک پھیلا تھا، اس وقت مسٹر مارکیٹ ڈپریشن کا شکار تھا۔ ہاں بالکل، لیکن اس وقت خریدنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ زیادہ تر لوگ تو خود پینک میں تھے نا۔ اس وقت گراہم کی طرح کیسے سوچا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عام لوگ اور انٹیلیجنٹ انویسٹر کا فرق پتہ چلتا ہے۔ رائٹ۔ اس کا جواب مسٹر مارکیٹ کے موڈ میں نہیں، آپ کی اپنی تیاری میں ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے اپنا ہوم ورک کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک کمپنی کی اصل ویلیو کیا ہے، تو مسٹر مارکیٹ کا خوف آپ کے لیے ایک سیل جیسا ہے۔ جیسے بلیک فرائیڈے سیل؟ ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آپ 1000 روپے کی چیز 500 روپے میں خرید رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو آپ بھی اسی خوف کا شکار ہو جائیں گے۔
اور اسی لیے گرہم کا اگلا کانسیپٹ اتنا ضروری ہے، مارجن آف سیفٹی، دا سینٹرل کانسیپٹ۔ رائٹ، تو مسٹر مارکیٹ کے موڈ سوئنگ سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلطی کا چانس بھی تو بہت ہے۔ بالکل ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم سوچیں کہ مارکیٹ پیسمسٹک ہے لیکن اصل میں کمپنی کے فنڈامنٹلز ہی خراب ہو گئے ہوں؟ اس غلطی سے بچنے کے لیے گریہم کے پاس کیا سولوشن ہے؟ اس کا جواب گرہم کی پوری فلسفی کا نچوڑ ہے، اور یہ 3 لفظوں میں چھپا ہے، مارجن آف سیفٹی۔ مارجن آف سیفٹی؟ بفٹ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹنگ کے 3 سب سے اہم الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے سیدھے الفاظ میں؟ اس کا مطلب بہت سمپل ہے، کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے کافی کم دام پر خریدنا۔ ایک کوشن رکھنا۔ ہاں، ایک کوشن، ایک بفر جو آپ کو غلطیوں سے، برے وقت سے اور سمپل بیڈ لک سے بچاتا ہے۔ گرہم اس کی ایک آسان مثال دیتے ہیں۔ سوچئے ایک برج ہے جس کی وزن اٹھانے کی کیپیسٹی 10,000 پاؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس پر 10,000 پاؤنڈ کا ٹرک گزاریں گے؟ ہرگز نہیں، شاید 8,000 پاؤنڈ تک کا۔ بالکل، آپ وارننگ سائن 8,000 پاؤنڈ پہ لگائیں گے۔ وہ جو 2,000 پاؤنڈ کا فرق ہے وہی مارجن آف سیفٹی ہے۔ وہی مارجن آف سیفٹی ہے۔ انویسٹنگ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے انالیسس کے مطابق ایک سٹاک کی انٹرنزک ویلیو 100 روپے ہے تو آپ اسے 100 روپے پر نہیں خریدیں گے۔ آپ انتظار کریں گے۔ آپ انتظار کریں گے کہ وہ آپ کو 60 یا 70 روپے میں ملے۔ وہ 30-40 روپے کا فرق آپ کا مارجن آف سیفٹی ہے۔ لیکن سب سے مشکل کام تو وہ انٹرنزک ویلیو نکالنا ہے نا؟ اس پر تو 10 ایکسپرٹس کی 10 الگ رائے ہو سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی پریسائز ویلیو نہیں نکالنی جو ڈیسیمل پوائنٹ تک صحیح ہو۔ آپ کو ایک رینج چاہیے، ایک اندازہ۔ ہاں، بس اتنا اندازہ لگانا ہے کہ ایک بزنس موٹا موٹا کتنے کا ہے، اور پھر آپ کو صرف تب خریدنا ہے جب پرائس اس رینج سے بہت بہت نیچے ہو۔ گراہم کی ایک اور مشہور صلاحیت تھی نا اس کے بارے میں؟ جی، اپنے سٹاکس ایسے خریدیں جیسے آپ اپنی سبزیاں خریدتے ہیں، نہ کہ جیسے آپ اپنا پرفیوم خریدتے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے، لیکن جب ہم فون پر سٹاک ایپ کھولتے ہیں تو وہاں سبزی منڈی جیسا فیل نہیں آتا۔ وہاں تو لال اور ہرے رنگ کی ریس لگی ہوتی ہے جو سیدھا ہمارے ایموشنز کو ٹریگر کرتی ہے۔ ہاں، تو اس گروسری شاپنگ والی مائنڈ سیٹ کو پریکٹس میں کیسے لایا جائے؟ اس کا طریقہ ہے فوکس بدلنا۔ جب آپ سبزی خریدتے ہیں آپ کا فوکس قیمت اور کوالٹی پر ہوتا ہے۔ جب آپ پرفیوم خریدتے ہیں فوکس برانڈ، پیکیجنگ، ایموشن پر ہوتا ہے۔ بالکل، سٹاک مارکیٹ میں 99% لوگ پرفیوم خریدنے والی مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں۔ وہ ہاٹ سٹاکس، نئی ٹیکنالوجی اور کہانیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کو الگ سوچنا ہوگا۔ آپ کو پردے کے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ اس سٹاک کے پیچھے جو بزنس ہے اس کی ارننگز کیا ہیں، اس کے ایسٹس کتنے ہیں، اس کی ویلیو کیا بنتی ہے۔ جب آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ کا شور آپ پر اثر کرنا بند کر دیتا ہے۔ The defensive investor versus the enterprising investor۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس 3 بنیادی اصول ہیں۔ اسپیکولیٹر نہیں، انویسٹر بننا ہے، مسٹر مارکیٹ کی دیوانگی سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمیشہ مارجن آف سیفٹی کے ساتھ خریدنا ہے۔ اب آگے چل کر گرام کہتے ہیں کہ پہلے آئینہ دیکھو۔ ہاں، کہ آپ ہو کون۔ رائٹ، وہ انویسٹرز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر اسٹریٹجی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ پہلی کیٹیگری ہے ڈیفینسو انویسٹر، یعنی پیسو انویسٹر۔ ہاں، ان کا مقصد سیریس غلطیوں سے بچنا ہے، محنت کم کرنی ہے اور آرام سے ایک مناسب ریٹرن حاصل کرنا ہے۔ ان کے پاس ٹائم کم ہے یا وہ اس کام میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کے لیے گرام کی کیا صلاح ہے؟ بہت سمپل پالیسی، اپنے پیسے کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، ایک حصہ ہائی کوالٹی بانڈز میں اور دوسرا حصہ ایک ویل ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو آف لیڈنگ کامن سٹاکس میں۔ کتنا کتنا؟ گرام 50-50 سپلٹ سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کنڈیشنز کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جب مارکیٹ بہت مہنگی لگے سٹاکس 25% تک لے آئیں، جب مارکیٹ سستی ہو 75% تک بڑھا لیں، بس۔ اس سے زیادہ عقل مندی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل نہیں۔ لیکن ایک سوال، آج کے دور میں جہاں بانڈز پر ریٹرن اتنا کم ہے، 50% پیسہ بانڈز میں رکھنا عجیب نہیں لگے گا؟ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن یہاں گریہم کے پرنسپل کو سمجھنا ضروری ہے نا، نہ کہ ان کے نمبر کو۔ 50-50 رول کا مقصد تھا پورٹ فولیو میں سٹیبلٹی لانا، ایک اینکر دینا۔ ہاں، بانڈز وہ اینکر تھے۔
آج ہو سکتا ہے کہ وہ اینکر کسی اور چیز سے آئے، لیکن بنیادی اصول وہی ہے۔ آپ کے پورٹ فولیو کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جو مارکیٹ کریش ہونے پر آپ کو سیکیورٹی دے۔ اور دوسری کیٹیگری؟ دوسری ہے انٹرپرائزنگ انویسٹر یا ایکٹیو انویسٹر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا ٹائم، ایفرٹ اور ریسرچ لگا کر ایوریج سے بہتر ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں خطرہ بھی ہے۔ بہت۔ گراہم یہاں ایک بہت بڑی وارننگ دیتے ہیں۔ وہ مارکیٹ کو بیٹ کرنے کے آئیڈیا پر بہت شک کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے the proportion of smart people who try this and fail is surprisingly large۔ تو پھر انٹرپرائزنگ انویسٹر کرے کیا اگر مارکیٹ بیٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے؟ گراہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مشکل راستہ چن ہی لیا ہے تو آپ کو ایسی اسٹریٹجیز فالو کرنی ہوں گی جو دو شرائط پوری کرتی ہوں۔ پہلی، وہ اسٹریٹجی بنیادی طور پر عقل مندانہ ہو، اور دوسری، وہ وال اسٹریٹ پر پاپولر نہ ہو۔ بالکل، کیونکہ اگر کوئی اسٹریٹجی پاپولر ہے تو اس میں اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ اس سے ایکسٹرا پروفٹ کمانے کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے دور میں ایسی کوئی اسٹریٹجی تھی؟ ہاں، ان کے دور میں ایک اسٹریٹجی تھی بارگین ایشوز ڈھونڈنا۔ ایسی کمپنیز جو اپنے نیٹ کرنٹ ایسٹ سے بھی کم قیمت پر ٹریڈ کر رہی ہوں، یہ ان کے ٹائم میں کام کرتی تھی، لیکن آج ایسی اپرچونٹیز ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ہاں، اس لیے انٹرپرائزنگ انویسٹر کو ہمیشہ نئے ان پاپولر علاقوں میں ویلیو ڈھونڈنی پڑتی ہے، جو ایک بہت پیشنس ٹرائنگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ پٹنگ اٹ ٹوگیدر، دی انفلیشن کوسچن۔ آخر میں ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال پر آتے ہیں جو ہر انویسٹر کے ذہن میں ہوتا ہے، انفلیشن۔ جی۔ ایک عام خیال ہے کہ انفلیشن سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ سٹاکس ہے۔ اب ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ گراہم اس سے پوری طرح متفق نہیں تھے۔ جی، اور یہ ان کی کتاب کے سب سے کاؤنٹر انٹیوٹیو حصوں میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ ان کا انالیسز جو 1915 سے 1970 تک کا ڈیٹا دیکھتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انفلیشن اور سٹاک مارکیٹ پرفارمنس میں کوئی سیدھا فوری تعلق نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن بڑھے گی تو سٹاکس بھی فوراً بڑھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے مثال دی 1966 سے 1970 کی، جب امریکہ میں کاسٹ آف لیونگ 22% بڑھی، لیکن سٹاک پرائسز اور کارپوریٹ ارننگز دونوں گرے۔ سو واٹ از دس آل مین؟ صرف سٹاکس خرید لینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ انفلیشن کو بیٹ کر لیں گے۔ تو پھر کریں کیا؟ گراہم کی سفارش وہی ہے جو ان کی پوری فلسفی کا نچوڑ ہے، ڈائیورسفیکیشن اور بیلنس۔ وہ کہتے ہیں دی انویسٹر کین ناٹ افورڈ ٹو پٹ آل ہز فنڈز انٹو ون باسکٹ۔ صرف سٹاکس پر ڈیپینڈ کرنا آگ سے کھیلنے جیسا ہے۔ بالکل، آپ کے پاس بانڈز بھی ہونے چاہیے جو آپ کو سٹیبل انکم دیں، اور آپ کے پاس سٹاکس بھی ہونے چاہیے جو لانگ ٹرم میں گروتھ دے سکتے ہیں۔ دونوں کا مکسچر ضروری ہے۔ اور آج کے انویسٹر کے پاس تو شاید گراہم کے دور سے زیادہ آپشنز ہیں۔ بہت زیادہ۔ جیسن زوائگ اپنی کامنٹری میں دو نئے ٹولز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے REITs یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس، جو آپ کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں ٹپس ٹریجری انفلیشن پروٹیکٹڈ سیکیورٹیز۔ یہ ایسے گورنمنٹ بانڈز ہیں جن کی ویلیو انفلیشن کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تو یہ آپشنز آج کے انویسٹر کے پورٹ فولیو کو انفلیشن کے خلاف مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ گریہم کے بنیادی اصولوں کو ماڈرن ٹولز کے ساتھ ملانے کی ایک پرفیکٹ مثال ہے۔ کنکلوژن، اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ بینجامن گراہم کا فوکس مارکیٹ کو پریڈکٹ کرنے پر یا اگلا ہاٹ سٹاک ڈھونڈنے پر تھا ہی نہیں۔ ان کا سارا زور انویسٹر کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے پر ہے۔ ایگزیکٹلی، جیسا کہ وہ کہتے ہیں دی انویسٹرز چیف پرابلم اینڈ ایون ہز ورسٹ اینیمی از لائکلی ٹو بی ہمسیلف۔ ان کے اصول آپ کو مارکیٹ کی والیٹیلٹی سے نہیں بچاتے، وہ آپ کو اپنے آپ سے بچاتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو اپنے آپ سے بچاتے ہیں۔ تو پوری کتاب کا نچوڑو مارکیٹ انالیسس سے زیادہ سیلف کنٹرول اور سائیکالوجی ہے۔ یہ تو انویسٹنگ سے زیادہ زندگی کی فلسفی لگتی ہے۔ بالکل، خود کو جانو، اپنے ایموشنز کو سمجھو اور عقل مندی سے فیصلے لو، چاہے ماحول کتنا ہی دیوانگی بھرا کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اور یہی آخری سوال ہے جو ہم سب کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر سر آئزیک نیوٹن جیسا عظیم فزسسٹ بھی مارکیٹ کے میڈنس آف دا پیپل کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہاں،
تو ہم اپنی سائیکالوجی کو ماسٹر کرنے کے لیے ایسی کون سی ایک عادت، ایک سمپل رول بنا سکتے ہیں جو ہمیں ہر مارکیٹ کریش میں بچائے اور ہر ببل میں زمین پر رکھے؟ پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے ایک سرمایہ کار اور ایک سٹے باز میں فرق تو سمجھ لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا، اگر کوئی سرمایہ کار بننے کا فیصلہ کر لے تو اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جی، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ بینجامن گراہم نے سرمایہ کاروں کے لیے 2 بالکل الگ راستے بتائے ہیں۔ ایک ہے ڈیفینسو یعنی دفاعی محتاط راستہ، اور دوسرا ہے انٹرپرائزنگ یعنی کاروباری سوچ والا، تھوڑا جارحانہ راستہ۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان دونوں فلسفوں کو گہرائی سے دیکھیں گے تاکہ سننے والا یہ سمجھ سکے کہ اس کا اپنا مزاج کس راستے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ گراہم کے مطابق کامیابی کا انحصار اس بات پر کم ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، اور اس بات پر زیادہ کہ اس کا مزاج اور نظم و ضبط کیسا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک دفاعی سرمایہ کار جو کم سے کم محنت اور پریشانی چاہتا ہے، وہ کیسے اپنے لیے ایک محفوظ پورٹ فولیو بنا سکتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک کاروباری سرمایہ کار جو زیادہ منافع کے لیے اضافی کوشش کرنے کو تیار ہے، وہ کن میدانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دفاعی سرمایہ کار سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال، اسے اپنے پیسے کو سٹاکس اور بانڈز میں تقسیم کیسے کرنا چاہیے؟ کتاب میں ایک بہت ہی سادہ اصول دیا گیا ہے جسے 50-50 فارمولا کہتے ہیں۔ آدھا پیسہ سٹاکس میں، آدھا بانڈز میں۔ یہ تو سننے میں بہت ہی عام سا لگتا ہے۔ کیا اس سادگی میں کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ اسی سادگی کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی حکمت چھپی ہے۔ یہ جو 50-50 کا اصول ہے یہ اصل میں ایک پری کمٹمنٹ ڈیوائس ہے، مطلب ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ۔ اچھا۔ جو آپ کو آپ کے 2 سب سے بڑے دشمنوں سے بچاتا ہے، لالچ اور خوف۔ جب مارکیٹ آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، ہر طرف لالچ کا ماحول ہوتا ہے، تب تو دل چاہتا ہے کہ سارا پیسہ سٹاکس میں لگا دیں۔ بالکل، اور یہ اصول آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنا منافع وصول کریں اور سیل ہائی کریں۔ اور جب مارکیٹ کریش کر رہی ہو، ہر کوئی خوف کے مارے بیچ رہا ہو، تب کیا ہوگا؟ تب یہی اصول آپ کو بائی لو کرنے پر مجبور کرے گا۔ یہ آپ کے جذبات کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کے فیصلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور ایک عام سرمایہ کار کو وہ نظم و ضبط دیتا ہے جو عام طور پر صرف پروفیشنلز میں ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل خوبی 50-50 کی نسبت نہیں بلکہ رویے پر قابو پانا ہے۔ جی، گراہم کہتے ہیں کہ آپ 25% سے کم یا 75% سے زیادہ سٹاکس کبھی نہ رکھیں، لیکن 50-50 ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ یہ آپ کو خود بخود ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا شکار ہوں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی یہ اصول ایک طرح کا نفسیاتی لنگر ہے جو آپ کو طوفان میں بھٹکنے نہیں دیتا۔ اچھا، تو پورٹ فولیو کا بانڈز والا حصہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا ہر قسم کا بانڈ ایک دفاعی سرمایہ کار کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں، یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ گراہم چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے خاص طور پر US سیونگز بانڈز کی سفارش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ان میں حکومت کی مکمل ضمانت ہوتی ہے، آپ کسی بھی وقت اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، اور ٹیکس کی ادائیگی کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسرے آپشنز بھی ہیں جیسے کارپوریٹ بانڈز یا میونسپل بانڈز، لیکن ان کا انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ سرمایہ کار کس ٹیکس بریکٹ میں آتا ہے اور وہ کتنا رسک لینے کو تیار ہے۔ یعنی بنیادی خیال یہ ہے کہ پورٹ فولیو کا یہ حصہ مستحکم اور محفوظ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، تو پورٹ فولیو کو سٹاکس اور بانڈز میں تقسیم کرنا پہلا قدم ہو گیا، لیکن سب سے مشکل سوال تو اب آتا ہے، ہزاروں سٹاکس میں سے وہ چند ایک کیسے چنے جائیں جو آپ کو رات کو سکون سے سونے دیں؟ گرام نے اس مشکل سوال کا جواب 4 بہت واضح اور سادہ اصولوں میں دیا ہے۔ 4 اصول، ٹھیک ہے۔ اور ان چاروں اصولوں کا مقصد ایک ہی ہے، مارجن آف سیفٹی، یعنی حفاظت کا مارجن قائم کرنا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے مناسب ڈائیورسفیکیشن، یعنی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں، کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 30 مختلف کمپنیوں کے سٹاکس خریدیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اصول ہے کہ صرف بڑی اور نمایاں کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی کمپنیاں جو اپنے شعبے میں لیڈر ہوں، جن کا نام ہر کوئی جانتا ہو اور جن کی مالی حالت بہت مضبوط ہو۔ جی۔ یعنی
ایسی کنپنیاں جو مالی طور پر قدامت پسند ہوں اور ان پر بہت زیادہ قرضہ نہ ہو۔ تیسرا اصول اسی سے جڑا ہوا ہے، ہر کمپنی کی مسلسل ڈیویڈنڈ ادا کرنے کی ایک طویل تاریخ ہونی چاہیے۔ کتنی طویل؟ مثلاً کم از کم 20 سال۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی نہ صرف منافع کما رہی ہے بلکہ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ اسے بانٹ بھی رہی ہے۔ اور چوتھا اصول جو مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگا وہ قیمت کے بارے میں ہے۔ گریہم کہتے ہیں کہ ایک دفاعی سرمایہ کار کو کسی سٹاک کے لیے بہت زیادہ قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی کیا حد مقرر کی گئی ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ گریہم ایک حد مقرر کرتے ہیں۔ آپ کو کسی سٹاک کے لیے اس کی پچھلے 7 سال کی اوسط کمائی کے 25 گنا سے زیادہ قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا پی ریشو ایک خاص حد سے زیادہ نہ ہو؟ بالکل، اور اس ایک اصول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے تقریباً تمام مشہور گروتھ سٹاکس آپ کی لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ ہر کوئی تو کہتا ہے کہ گروتھ سٹاکس خریدو، ایسی کمپنیاں جو تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ کیا گریہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب غلط ہے؟ گریہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کمپنیاں بری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قیمت ایک دفاعی سرمایہ کار کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اچھا۔ گروتھ سٹاکس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی قیمت میں ان کے مستقبل کی تمام اچھی خبریں پہلے سے ہی شامل ہوتی ہیں۔ اگر کمپنی توقعات پر پورا اترتی ہے تو بھی آپ کو کوئی خاص منافع نہیں ہوتا، لیکن اگر ذرا سی بھی بری خبر آ جائے تو ان کی قیمت تیزی سے گرتی ہے۔ جی، کتاب میں IBM جیسی بہترین کمپنی کی مثال ہے جو 1961-62 میں صرف 6 ماہ میں اپنی آدھی قیمت کھو بیٹھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفاعی سرمایہ کار کا کام بہترین کمپنیوں کو تلاش کرنا نہیں بلکہ اچھی کمپنیوں کو مناسب قیمت پر خریدنا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ اسی سلسلے میں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کی حکمت عملی کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اور طاقتور نفسیاتی ٹول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد ایک مقررہ رقم سٹاکس میں لگاتے ہیں، چاہے مارکیٹ اوپر ہو یا نیچے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جادو یہ ہے کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ کی مقررہ رقم سے زیادہ شیئرز خریدے جاتے ہیں، اور جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کم۔ یہ آپ کو مارکیٹ کی ٹائمنگ کے خطرناک کھیل سے بچاتا ہے اور طویل مدت میں آپ کی اوسط خرید قیمت کو کم رکھتا ہے۔ تو دفاعی سرمایہ کار کا راستہ بالکل واضح ہے، 50-50 کی تقسیم، محفوظ بانڈز اور 4 اصولوں پر مبنی سٹاک کا انتخاب، جسے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کم محنت کے ساتھ ذہنی سکون اور معقول منافع کا وعدہ کرتا ہے۔ جی، اب ہم دوسرے راستے کی طرف آتے ہیں، کاروباری یا انٹرپرائزنگ سرمایہ کار۔ یہ کون ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ کاروباری سرمایہ کار وہ ہے جو اوسط سے بہتر نتائج کے لیے اضافی وقت، تحقیق اور محنت کرنے کو تیار ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گریہم اس کی شروعات مثبت پہلوؤں سے نہیں بلکہ منفی پہلوؤں سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ایک کاروباری سرمایہ کار کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس لسٹ میں سب سے اوپر کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے نئی ایشوز یعنی IPOs، انیشل پبلک آفرنگز۔ گریہم ان کے سخت خلاف ہیں۔ IPOs سے بچنے کی صلاح؟ یہ تو بہت عجیب لگتی ہے۔ نئی دلچسپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو دھوکہ ہے۔ گریہم کے مطابق IPO سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پارٹی کے آخر میں پہنچتے ہیں۔ پارٹی کے آخر میں؟ مطلب یہ کہ کمپنی کے مالک اور ابتدائی سرمایہ کار پہلے ہی سارا منافع کما چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ آپ کو یعنی عام پبلک کو عام طور پر ایک بہت مہنگی قیمت پر حصہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ عین اس وقت جب مارکیٹ میں سب سے زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے۔ بالکل، یہ خریدار کے لیے نہیں، بیچنے والے کے لیے ایک سازگار مارکیٹ ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی IPOs کا بخار عروج پر پہنچا، اس کے فوراً بعد مارکیٹ میں بڑی گراوٹ آئی۔ تو اگر IPOs، گروتھ سٹاکس اور کمتر قسم کے بانڈ سے بچنا ہے تو پھر ایک کاروباری سرمایہ کار پیسہ کہاں لگائے؟ گریہم کون سے مثبت راستے دکھاتے ہیں؟ گریہم 3 ایسے شعبوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں ایک ذہین سرمایہ کار مارکیٹ سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ پہلا شعبہ ہے نسبتاً غیر مقبول بڑی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنا۔ غیر مقبول بڑی کمپنی؟ جی، اس کا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ جذباتی ہوتی ہے۔ وہ ان کمپنیوں کو سر پر بٹھا لیتی ہے جو اچھی کارکردگی دکھا رہی ہوں، اور ان بڑی مضبوط کمپنیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جو عارضی طور پر کسی مشکل کا شکار ہوں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اس کی ایک بہترین مثال ڈاگز آف دا ڈاؤ حکمت عملی ہے۔
اس میں آپ ہر سال ڈاؤ جونز انڈیکس کی ان 10 کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں جن کی پی ای ریشو سب سے کم ہوتی ہے، یعنی جو اس وقت سب سے زیادہ غیر مقبول یا سستی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں دیے گئے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک اس حکمت عملی نے مارکیٹ کی اوسط کو واضح طور پر شکست دی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو چیز مقبول نہیں ہوتی اکثر قدر وہیں چھپی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک طرح سے مارکیٹ کے رجحان کے خلاف جانا ہوا۔ دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ دوسری حکمت عملی جو گریہم کے فلسفے کا نچوڑ ہے وہ ہے سستے داموں سودے خریدنا، یعنی پرچیز آف بارگین ایشوز۔ بارگین ایشوز۔ یہاں بارگین سے مراد ایک ایسی کمپنی ہے جس کی حقیقی اندرونی قیمت یعنی انٹرنزک ویلیو اس کی مارکیٹ قیمت سے بہت زیادہ ہو، کم از کم 50%۔ لیکن کسی کمپنی کی اندرونی قیمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل کام ہے۔ کیا اس کا کوئی ٹھوس فارمولا ہے؟ گراہم اس کے لیے ایک بہت سخت معیار پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی بارگین وہ ہے جب آپ کسی کمپنی کا سٹاک اس کی نیٹ ورکنگ کیپٹل سے بھی کم قیمت پر خرید سکیں۔ نیٹ ورکنگ کیپٹل سے بھی کم؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی کو اس قیمت سے بھی کم میں خرید رہے ہیں جو اس کے پاس نقد اور آسانی سے فروخت ہونے والے اثاثوں میں ہے، سارے قرضے نکالنے کے بعد۔ گویا آپ کو پورا کاروبار، فیکٹریاں، برانڈ، سب کچھ مفت میں مل رہا ہے۔ یعنی آپ اس کے سارے فکسڈ ایسٹس جیسے فیکٹریز، برانڈ اور فیوچر پوٹینشل کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کر رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ گراہم کی مارجن آف سیفٹی کی انتہا ہے۔ اسی سوچ کو اور اچھی طرح کنیکٹ کرنے کے لیے مورگن ہاؤزل کی دی سائیکالوجی آف منی اور پیٹر تھیل کی 0 to 1 بھی بہت ریلیونٹ ہیں، جن کا مکمل انالیسز ہم اس چینل پر پہلے ہی کر چکے ہیں، اور آپ ان دونوں بکس کے لنکس چینل پر یا ڈسکرپشن میں آسانی سے دیکھ سکتے ہو۔ یہ نقطۂ نظر سرمایہ کار کو مارکیٹ کے شور سے ہٹ کر ایک کاروباری مالک کی طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ بزنس اصل میں کتنی کا ہے۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ اور تیسرا شعبہ کون سا ہے؟ تیسرا شعبہ زیادہ ٹیکنیکی ہے، جسے گراہم خصوصی حالات یا ورک آؤٹس کہتے ہیں۔ ورک آؤٹس؟ جی، یہ مشن امپاسبل جیسا کام ہے۔ مثلا جب دو کمپنیاں آپس میں ضم ہو رہی ہوں تو ان کے شیئرز کی قیمتوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ ایک ماہر سرمایہ کار اس چھوٹے سے فرق سے تقریباً یقینی منافع کما سکتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح کمپنیوں کی تنظیم نوح یا دیوالیہ پن کے معاملات میں بھی ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر ان سرمایہ کاروں کے لیے ہے جو اس شعبے میں گہری مہارت اور معلومات رکھتے ہیں۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے دو واضح راستے ہیں۔ ایک دفاعی راستہ ہے جو سادگی، حفاظت اور کم سے کم محنت پر مبنی ہے۔ یہ راستہ نفسیاتی نظم و ضبط اور پہلے سے طے شدہ اصولوں پر چلتا ہے، جیسے 50-50 اور ڈالر کاسٹ ایوریجنگ۔ بالکل۔ اور دوسرا راستہ کاروباری یا انٹرپرائزنگ ہے، جو گہری تحقیق، غیر روایتی مواقع کی تلاش اور مارکیٹ کے جذبات کے خلاف جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اور گراہم نے ان دونوں راستوں کے لیے درکار مزاج، علم اور کوشش کے فرق کو بہت واضح کیا ہے۔ دفاعی سرمایہ کار کا مقصد پریشانی سے بچنا ہے، جبکہ کاروباری سرمایہ کار کا مقصد غیر معمولی منافع کمانا ہے۔ لیکن یہاں ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال کہ ایک سرمایہ کار مالیاتی منڈیوں کے حقیقی طوفان کا سامنا کیے بغیر یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اصل مزاج کیا ہے، دفاعی یا کاروباری؟ اچھا، تو پچھلی گفتگو سے یہ بات تو صاف ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کے لیے ایک مضبوط فریم ورک چاہیے۔ جی بالکل۔ لیکن اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں۔ آج ہم بینجامن گریہم کی کتاب کے اس حصے پر بات کریں گے جہاں وہ ایک انویسٹر کے سب سے بڑے دشمن سے نبٹنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ خود انویسٹر۔ ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے روزانہ کے شور، فنڈ مینیجرز کی چکنی چپڑی باتوں اور ماہرین کے مشوروں کے جال میں پھنسنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، اور اس سفر کا آغاز چیپٹر 8 سے ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے دی انویسٹر اینڈ مارکیٹ فلکچویشنز۔ یہاں گریہم ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے روزانہ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر ایک سمجھدار شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال آج شاید گریہم کے زمانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ آج تو ہمیں ہر سیکنڈ میں قیمتیں اپنی اسکرین پر نظر آتی ہیں، ہر طرف سے خبروں کی بمباری ہوتی ہے۔ گریہم کا پہلا اور سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ ایک انویسٹر اور ایک اسپیکولیٹر کے درمیان فرق یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اسپیکولیٹر مارکیٹ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اگلی دھڑکن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انویسٹر کا کام اچھی کمپنیوں کو مناسب قیمت پر خریدنا اور پھر صبر سے بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ یہ موقع والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو جب مارکیٹ گرتی ہے تو لوگ اسے خطرہ ہی سمجھتے ہیں۔ گریہم کہتے ہیں کہ اس اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے دو ہی راستے ہیں، ایک ہے ٹائمنگ اور دوسرا ہے پرائسنگ۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ٹائمنگ سے ان کی کیا مراد ہے؟ ٹائمنگ کا سیدھا سادہ مطلب ہے یہ پیشگوئی کرنے کی کوشش کرنا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے، یعنی مارکیٹ کو ٹائم کرنا۔ جی۔ اور گراہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو عام انویسٹر کبھی نہیں جیت سکتا۔ ان کی دلیل بہت سادہ اور منطقی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر مارکیٹ کو ٹائم کرنا ممکن ہوتا اور اس کا کوئی قابل بھروسہ فارمولا ہوتا تو سب لوگ اسے استعمال کر کے امیر ہو جاتے۔ صحیح۔ لیکن اگر سب ایک ہی وقت میں بیچنے نکلیں گے تو خریدار کہاں سے آئے گا؟ اور اگر سب خریدنا چاہیں گے تو بیچے گا کون؟ یہ کھیل اپنے ہی وزن سے گر جاتا ہے۔ جیسے مشہور ڈاؤ تھیوری ہے جو ایک زمانے میں بہت مقبول تھی، لوگ اس کے سگنلز پر خرید و فروخت کرتے تھے۔ بالکل۔ اور گریہم بتاتے ہیں کہ ڈاؤ تھیوری نے ماضی میں کچھ عرصے کے لیے اچھے نتائج دیے بھی۔ یہ ایک پرانا تکنیکی نظریہ ہے جو مارکیٹ کے انڈسٹریل اور ٹرانسپورٹیشن ایوریجز کو دیکھ کر رجحان کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن گریہم کا نقطہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ فارمولا وال سٹریٹ پر عام ہوا اور ہر کوئی اسے استعمال کرنے لگا، اس کی افادیت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں پیسے کمانے کا کوئی بھی آسان فارمولا جسے بہت سے لوگ اپنا لیں، وہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرتا۔ مارکیٹ اس فارمولے کو خود ہی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ یہ ٹائمنگ والی بات آج کے دور میں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب تو الگوریدمز اور ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ کا دور ہے، جہاں کمپیوٹر سیکنڈ کے لاکھوں حصوں میں مارکیٹ کو ٹائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا گریہم کا یہ اصول کہ ٹائمنگ ناممکن ہے آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے؟ شاید پہلے سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اب عام انویسٹر کا مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ سپر کمپیوٹر سے ہے۔ اس جنگ میں آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے گریہم دوسرے راستے پر زور دیتے ہیں، جو ہے پرائسنگ۔ پرائسنگ یعنی قیمت لگانا۔ جی، پرائسنگ کا مطلب ہے کہ آپ مارکیٹ کی پیشگوئی کرنے کے بجائے کمپنیوں کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ سٹاکس تب خریدتے ہیں جب وہ اپنی اصل کاروباری مالیت یعنی بزنس ویلیو سے بہت سستے مل رہے ہوں، اور تب بیچتے ہیں جب وہ بہت مہنگے ہو جائیں۔ بالکل۔ یہاں آپ کا فوکس کمپنی کے کاروبار پر ہے، مارکیٹ کے روزانہ کے موڈ پر نہیں۔ اور یہیں پر گریہم ایک بہت دلچسپ پیراڈاکس کا ذکر کرتے ہیں، بزنس ویلیویشنز ورسز سٹاک مارکیٹ ویلیویشنز، یعنی ایک کاروبار کی اپنی قیمت اور سٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت کا تضاد۔ جی۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک شیئر ہولڈر کی حیثیت دوہری ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک چلتے ہوئے کاروبار کا جزوی مالک ہے، صحیح، اور دوسری طرف اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا یعنی سٹاک سرٹیفکیٹ بھی ہے جسے وہ جب چاہے بیچ سکتا ہے۔ تضاد یہ ہے کہ کمپنی جتنی اچھی اور مشہور ہوتی ہے، اس کی سٹاک کی قیمت اس کی اصل بک ویلیو سے تعلق اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی قیمت کا انحصار جذبات پر بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، اس کی قیمت کا انحصار مارکیٹ کے بدلتے ہوئے جذبات اور امیدوں پر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے 1962-63 میں آئی بی ایم جیسی شاندار کمپنی کا شیئر صرف 7 مہینوں میں $660 سے گر کر $300 پر آ گیا، جبکہ کمپنی کے کاروبار میں کوئی ایسی بڑی خرابی نہیں آئی تھی۔ یہ صرف مارکیٹ کا خوف تھا۔ اس چیپٹر کی جان اس کی ANPT کمپنی کی کیس سٹڈی ہے۔ یہ کہانی تو واقعی دماغ ہلا دیتی ہے۔ یہ ایک کمال کی مثال ہے۔ 1938 میں گریٹ ڈپریشن کی شدید مایوسی کے عالم میں مارکیٹ نے اس بہت بڑی اور منافع بخش گروسری چین کی قیمت اتنی کم لگا دی جو اس کے پاس موجود صرف کیش اور کرنٹ ایسٹ سے بھی کم تھی۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یعنی اگر ANP والے اپنی ساری دکانیں بند کر دیتے، سارا سامان بیچ دیتے، تب بھی ان کے پاس اس سے زیادہ کیش ہوتا جتنے میں پوری کمپنی سٹاک مارکیٹ پہ بک رہی تھی۔
یہ تو پاگلپن ہے۔ بالکل یہی پاگلپن ہے۔ آپ کو ایک چلتا پھرتا منافع بخش کاروبار اس کی لیکویڈیشن ویلیو سے بھی سستا مل رہا تھا۔ حیرت انگیز ہے۔ یہ ایسا تھا جیسے آپ کو ایک چلتی ہوئی دکان اس میں موجود سامان کی قیمت سے بھی کم میں مل رہی ہو اور دکان کا مالک آپ کو اوپر سے پیسے بھی دے۔ لیکن صرف 23 سال بعد 1961 میں مارکیٹ کا موڈ اتنا بدلا کہ وہی عوام اس کمپنی کے شیئرز 30 گنا ارننگز پر خریدنے کے لیے بےتاب تھی، جو کہ ایک مضحکہ خیز حد تک مہنگی قیمت تھی۔ تو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول، مارکیٹ اکثر بڑی اور بے وقوفانہ غلطیاں کرتی ہے۔ دوم، ایک ہوشیار انویسٹر ان غلطیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہیں سے گریہم ہمیں اپنے سب سے مشہور کردار سے ملواتے ہیں، مسٹر مارکیٹ۔ مسٹر مارکیٹ۔ یہ تمثیل تو ویلیو انویسٹنگ کی پہچان بن گئی ہے۔ یہ شاید پوری کتاب کا سب سے اہم اور طاقتور آئیڈیا ہے۔ گریہم کہتے ہیں، تصور کریں کہ آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے جس کا نام ہے مسٹر مارکیٹ۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مینک ڈپریسو ہے، یعنی اس کا موڈ شدت سے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ بے انتہا خوش اور پرجوش ہوتا ہے اور ہر چیز کی اونچی سے اونچی قیمت لگانے کو تیار ہوتا ہے، اور کبھی بالکل مایوس۔ جی، اور کبھی وہ شدید مایوس اور خوفزدہ ہوتا ہے اور سب کچھ کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر تل جاتا ہے۔ اور یہ پارٹنر ہر روز آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بالکل، ہر روز وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے بزنس میں آپ کے حصے کی ایک قیمت بتاتا ہے، اور وہ اس قیمت پر آپ سے خریدنے یا آپ کو بیچنے کی پیشکش کرتا ہے۔ گراہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ آپ پر ہے۔ اچھا۔ جب وہ خوشی میں پاگل ہو کر بہت زیادہ قیمت لگائے تو آپ اسے اپنا حصہ بیچ دیں۔ جب وہ خوف سے کانپ رہا ہو اور بے وقوفی کی حد تک کم قیمت لگائے تو آپ اس سے اس کا حصہ خرید لیں۔ اور باقی وقت اور باقی دن آپ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ یہی ایک انویسٹر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اسے مارکیٹ کی قیمت پر عمل کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی روزانہ کی چیخو پکار کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ گریہم کے نزدیک انویسٹنگ کا 90% کمال سائیکالوجی ہے اور صرف 10% فائنانس؟ بالکل۔ کیونکہ ANP کی مثال ہو یا مسٹر مارکیٹ، بات گھوم پھر کر جذبات پر قابو پانے کی ہی آ رہی ہے۔ آپ کو مارکیٹ کے موڈ کو اپنے موڈ پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ چیپٹر 8 کا خلاصہ یہی ہے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو اپنا خادم بنائیں، اپنا آقا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر مسٹر مارکیٹ کے ساتھ روزانہ نمٹنا ایک عام انویسٹر کے لیے بہت زیادہ نفسیاتی جنگ ہے، تو اس کا ایک آسان حل یہ لگتا ہے کہ آپ کسی اور کو یہ کام سونپ دیں، یعنی انویسٹمنٹ فنڈز؟ جی، انویسٹمنٹ فنڈز یا میوچل فنڈز خرید لیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم چیپٹر 9 پر آتے ہیں، جس کا عنوان ہے انویسٹنگ ان انویسٹمنٹ فنڈز۔ کیا یہ ایک بہتر راستہ ہے؟ یہ ایک بہتر راستہ ہو سکتا ہے، لیکن گراہم خبردار کرتے ہیں کہ یہاں بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا۔ فنڈز بہت سے لوگوں کے لیے ایک مفید ذریعہ ہے، لیکن یہاں بھی ذہانت اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ان کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ مجموعی طور پر فنڈز کی کارکردگی مارکیٹ سے بہتر نہیں رہی، اور یہ منطقی بھی ہے۔ فنڈز خود مارکیٹ کا اتنا بڑا حصہ ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر مارکیٹ کو کیسے بیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود ہی مارکیٹ لیں۔ جی بالکل۔ اس چیپٹر میں پرفارمنس فنڈز پر خاصی تنقید کی گئی ہے۔ یہ 1960s کا ایک رجحان تھا۔ یہ کیا بلا تھی؟ یہ 1960s کی .com ببل تھی۔ نوجوان جارحانہ فنڈ مینیجرز کا ایک گروہ سامنے آیا جنہوں نے غیر معمولی منافع کا وعدہ کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ رسک والے گرم سٹاکس خریدے، کچھ عرصے کے لیے واقعی شاندار نتائج بھی دکھائے، اور میڈیا نے انہیں جینیس بنا کر پیش کیا۔ اور پھر لوگوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ لوگ ان کے فنڈز میں پیسہ لگانے کے لیے ٹوٹ پڑے، لیکن آخرکار جب مارکیٹ کا رخ بدلا تو انہوں نے اپنے انویسٹرز کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس کی کوئی خاص مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ جی، مینہٹن فنڈ کی مثال بہت عبرتناک ہے۔ اس کے مینیجر نے بہت زیادہ رسک لیا اور اس کے 2 بڑے انویسٹمنٹس دمالیاں ہو گئے۔ فنڈ تباہ ہو گیا، انویسٹرز کا پیسہ ڈوب گیا۔ اوہو۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ فنڈ کی ناکامی کے باوجود اس کے مینیجر نے اپنی مینجمنٹ کمپنی بیچ کر کروڑوں ڈالر کمائے، یعنی نقصان صرف انویسٹرز کا ہوا،
یہ کہانی بتاتی ہے کہ فنڈ مینیجر کے مفادات ہمیشہ آپ کے مفادات کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک طرح سے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف والی بات ہے۔ 1960s کے پرفارمنس فنڈز، 1990s کے اگریسو گروتھ فنڈز، اور شاید آج کے دور کے کچھ تھیمیٹک ETFs میں بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ یہاں گریہم اپنا پسندیدہ فرانسیسی محاورہ دہراتے ہیں، پلس سا شونج پلوس سیلا میم شوز، یعنی جتنا کچھ بدلتا ہے اتنا ہی سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ ہر نسل کو لگتا ہے کہ وہ پچھلی نسل سے زیادہ ہوشیار ہے، لیکن وہ وہی پرانی غلطیاں دہراتی ہے۔ تو اگر ایک انویسٹر فنڈز کے ذریعے انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس چیپٹر میں اس کے لیے سب سے عملی مشورہ کیا ہے؟ سب سے عملی اور شاید سب سے نظر انداز کیا جانے والا مشورہ کلوزڈ اینڈ اور اوپن اینڈ فنڈز کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ اوپن اینڈ فنڈز یعنی عام میوچول فنڈز اس وقت اپنی نیٹ ایسٹ ویلیو پر فروخت ہوتے تھے، لیکن ان پر تقریباً 9% کا سیلز چارج یا لوڈ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کلوزڈ اینڈ فنڈز کی اکثریت اپنی ایسٹ ویلیو سے 10% سے 15% کے ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ ہو رہی تھی۔ یعنی آپ کو ایک ہی طرح کے ایسیٹس کم قیمت پر مل رہے ہیں۔ آپ $1 کی چیز 85 سینٹ میں خرید رہے ہیں، جبکہ میوچل فنڈ میں آپ $1 کی چیز کے لیے $1.09 دے رہے ہیں۔ بالکل، فرق تو بہت واضح ہے۔ یہ رعایت کیوں موجود ہوتی ہے؟ یہ مارکیٹ کی سائیکالوجی کی وجہ سے ہے۔ کلوزڈ اینڈ فنڈز کی سپلائی فکسڈ ہوتی ہے اور وہ سٹاکس کی طرح ایکسچینج پر ٹریڈ ہوتے ہیں، تو ان کی قیمت ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے اپنی اصل ایسٹ ویلیو سے اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ اچھا، جب مارکیٹ میں مایوسی ہوتی ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے۔ گراہم ریاضی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اگر دونوں فنڈز کی پرفارمنس بالکل برابر بھی ہو تو ڈسکاؤنٹ پر کلوزڈ اینڈ فنڈ خریدنا انویسٹر کو خود بخود ایک بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ یہ مفت کا لنچ ہے۔ تو یہاں بھی بات وہی ہے، مارکیٹ کی بے اعتنائی سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی تحقیق تو کرنی پڑے گی۔ اور یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک عام شخص یہ تحقیق خود نہیں کر سکتا تو وہ مشورے کے لیے کس کے پاس جائے؟ جی، چیپٹر 10 دی انویسٹر اینڈ ہز ایڈوائزرز اسی موضوع پر ہے۔ گراہم کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ایڈوائز مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کسی سے یہ پوچھنا کہ جناب میں امیر کیسے بن سکتا ہوں۔ جی، اور وہ واضح کرتی ہیں کہ ایک اچھے ایڈوائزر کا اصل کردار آپ کو راتوں رات امیر بنانا نہیں، بلکہ آپ کو بڑی غلطیوں سے بچانا ہے۔ صحیح۔ اس کا کام آپ کے پیسے پر ایک معیاری مناسب ریٹرن کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ آپ کو اگلا ملٹی بیگر سٹاک ڈھونڈ کر دینا۔ وہ مشورے کے مختلف ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر پر تنقید کرتے ہیں، جیسے کہ سب سے عام ذریعہ بروکریج ہاؤسز یعنی بروکرز۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مفادات کا ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ بروکرز کمیشن سے پیسہ کماتے ہیں۔ کمیشن تب بنتا ہے جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی خرید و فروخت۔ جی، اس لیے ان کی دلچسپی قدرتی طور پر اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹریڈ کریں۔ ان کی آمدنی آپ کی ٹریڈز کی تعداد پر منحصر ہے، آپ کے منافع پر نہیں۔ اس لیے وہ آپ کو ہولڈ کرنے کا مشورہ کم ہی دیں گے، وہ آپ کو اسپیکولیشن کی طرف مائل کریں گے۔ تو ان سب میں سب سے بڑا خطرہ بروکرز کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ وہاں مفادات کا ٹکراؤ صاف نظر آتا ہے۔ کیا آج بھی یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے؟ بالکل، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اب طریقے اور بھی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف ٹریڈ پر کمیشن تھا، اب زیرو کمیشن کے دور میں پیمنٹ فار آرڈر فلو جیسے معاملات ہیں۔ لیکن بنیادی اصول آج بھی وہی ہے۔ جس کی آمدنی آپ کی سرگرمی پر منحصر ہو، وہ آپ کو پرسکون بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے گا؟ گرام دوسرے ذرائع کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے انویسٹمنٹ بینکرز، جو بنیادی طور پہ نیو ایشوز کے سیلز مین ہوتے ہیں، یا رشتہ دار اور دوست۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں وہ صاف کہتے ہیں کہ بہت سا برا مشورہ مفت میں دیا جاتا ہے۔ اس چیپٹر میں 1960s کی دہائی کے آخر میں بروکریج ہاؤسز کے دیوالیہ ہونے کا بھی ایک تشویشناک ذکر ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ ایک بہت سنجیدہ وارننگ ہے۔ گرام بتاتے ہیں کہ اس دور میں کچھ بڑی بروکریج فرمز اس لیے ڈوب گئیں کیونکہ ان کے اپنے پارٹنرز فرم کے سرمائے سے، جو صارفین کی حفاظت کے لیے تھا، جو دراصل صارفین کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے تھا، اس سے وہ خود اسپیکولیٹو سٹاکس میں سٹہ بازی کر رہے تھے۔ جب 1969-70 میں مارکیٹ گری تو وہ فرمیں بھی اپنے ساتھ اپنے گاہکوں کے پیسے لے ڈوبیں۔
یہ ایک چلنگ ریمائنڈر ہے کہ آپ کا پیسہ جس کے پاس ہے اس کی ایمانداری اور مالی صحت کتنی اہم ہے۔ تو ایک انویسٹر کو اپنے ایڈوائزر کے ساتھ کام کیسے کرنا چاہیے؟ اسے کیا توقع رکھنی چاہیے؟ گریہم کا مشورہ بہت واضح عملی ہے۔ آپ کو اپنے مقاصد کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس قسم کے انویسٹر ہیں۔ ڈیفینسو یا ایگریسو؟ بالکل۔ اگر آپ ایک ڈیفینسو انویسٹر ہیں تو آپ کا کام اپنے ایڈوائزر کو یہ بتانا ہے کہ آپ صرف ہائی گریڈ بانڈز اور بڑی معروف منافع بخش کمپنیوں کے سٹاکس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی مناسب قیمت پر۔ آپ کو اسپیکولیٹر والے مشورے نہیں چاہیے، آپ کو گرم ٹپس نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ ایک اگریسو انویسٹر ہیں تو آپ کو اپنے ایڈوائزر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، لیکن اندھا اعتماد نہیں کرنا۔ آپ کو ان کی ریکمینڈیشنز کو تفصیل سے سمجھنا ہوگا، ان پر سوالات کرنے ہوں گے اور پھر اپنا آزادانہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ذمہ داری آخر میں آپ کی اپنی ہے۔ ایڈوائزر ایک معاون ہے، آپ کا متبادل نہیں۔ تو ان تینوں چیپٹر سے گزر کر جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ، فنڈز کی دنیا اور فائنانشل ایڈوائس، ان تینوں میدانوں میں اصل جنگ باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ بالکل۔ ان تینوں چیپٹرز کا مشترکہ پیغام نظم و ضبط اور مزاج یعنی ٹیمپرمنٹ کے بارے میں ہے۔ چاہے وہ مسٹر مارکیٹ کے روزانہ کی موڈ سوئنگز کو نظر انداز کرنا ہو، فنڈ انڈسٹری کی مارکیٹنگ کی چکا چوند سے متاثر ہوئے بغیر کم لاگت والا فنڈ منتخب کرنا ہو، یا کسی ایڈوائزر کے مشورے پر تنقیدی نظر ڈالنی ہو، اصل جنگ آپ کے اپنے جذباتی امپلسز کے خلاف ہے۔ صحیح۔ گریہم بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک کامیاب انویسٹر بننے کے لیے آپ کو ایک بزنس کے مالک کی طرح سوچنا ہوگا، نہ کہ ایک اسپیکولیٹر کی طرح جو قیمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور یہ مزاج، یہ ٹیمپرمنٹ شاید آئی کیو سے بھی زیادہ اہم ہے۔ گراہم کے نزدیک یہ آئی کیو سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انویسٹنگ میں کامیابی کے لیے آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بہت ذہین شخص بھی اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ مارکیٹ میں اپنا سب کچھ گوا سکتا ہے۔ جبکہ ایک عام ذہانت کا شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی، جبکہ ایک عام ذہانت کا شخص اگر وہ پرسکون، صابر اور ڈسپلنڈ رہے تو وہ غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ یہی ان چیپٹرز کا اور شاید پوری کتاب کا اصل نچوڑ ہے۔ گریہم ہمیں جو ٹولز دیتے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ سب سے اہم ٹول ایک آئینہ ہے۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ آگے کیا کرے گی، بلکہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ وہ کرے گی جو میں نے سوچا بھی نہیں، تب میں کیا کروں گا؟ اس سوال کا جواب ہی ایک انویسٹر کا مستقبل طے کرتا ہے۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ سرمایہ کاری کے لیے عام فہم اصول کیا ہیں۔ اب ہم اس سفر کے اگلے اور شاید سب سے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ مصنف اب ہمیں ایک اینالسٹ کی نظر سے دیکھنا سکھا رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم بیسیکلی 4 قدم اٹھائیں گے۔ پہلے چیپٹر 11 میں ہم وہ اوزار حاصل کریں گے جو ایک اینالسٹ استعمال کرتا ہے۔ پھر چیپٹر 12 میں ہم سیکھیں گے کہ کمپنیز کے اعداد و شمار کی دھول میں سے سچ کیسے ڈھونڈا جائے۔ ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد چیپٹر 13 میں ہم ان اوزاروں کو استعمال کر کے کچھ اصل کمپنیز کا کہہ لیں پوسٹ مارٹم کریں گے، مطلب ایک عملی تجربہ۔ رائٹ۔ اور آخر میں چیپٹر 14 ہمارے لیے ایک سمپل سا چیک لسٹ بنائے گا تاکہ ہم خود فیصلہ کر سکیں۔ تو شروعات کرتے ہیں چیپٹر 11 سے، جس کا عنوان ہے سیکیورٹی انویسٹمنٹ فار دی لے انویسٹر۔ بالکل۔ یہاں سب سے پہلی اور اہم بات جو مصنف واضح کرتے ہیں وہ سیکیورٹی انالیسس اور فائنینشیل انالیسس کے درمیان فرق ہے۔ اچھا، یہ تو لوگ اکثر ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن مصنف کے مطابق سیکیورٹی انالیسس صرف سٹاکس اور بانڈز کی قیمت اور ان کی اندرونی خوبیوں کو پرکھنے کا نام ہے۔ اوکے۔ جبکہ فائنینشیل انالیسس ایک وسیع میدان ہے جس میں سرمایہ کاری کی پالیسی اور پوری معیشت کا تجزیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ایک اینالسٹ کا کام 3 زمانوں پر پھیلا ہوا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ تینوں زمانے۔ جی، وہ کمپنی کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتا ہے، حال کی مالی پوزیشن کو سمجھتا ہے اور ان دونوں کی بنیاد پر مستقبل کی ارننگ پاور کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہاں ایک بہت عجیب
بلکہ مجھے تو مزاحیہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اینالسٹس سب سے زیادہ سائنٹیفک اور پیچیدہ میتھمیٹیکل فارمولاز کا استعمال تب کرتے ہیں جب وہ گروتھ سٹاکس کی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی کمپنیز جن کے مستقبل کے بارے میں سب سے زیادہ غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ یہ تو بالکل عجیب بات ہے نا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اندھیرے میں تیر چلانے سے پہلے اس کی ٹریجیکٹری کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیلکولس کا استعمال کر رہے ہوں۔ اور اسی پر مصنف اپنا 44 سالہ تجربہ شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے وال اسٹریٹ میں کبھی کامن سٹاکس کی قیمت کا کوئی ایسا حساب نہیں دیکھا جو عام جمع تفریق سے آگے ہو اور قابل اعتماد بھی ہو۔ واو! اور وہ آگے کہتے ہیں، جہاں کہیں آپ کو کیلکولس یا ہائر الجبرا نظر آئے، سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مطلب صاف ہے، سرمایہ کاری میں حد سے زیادہ پیچیدگی اکثر سچائی کو چھپانے کا ایک طریقہ ہوتی ہے۔ تو اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے خاص کر بانڈز کے تجزیے میں مصنف نے کیا سادہ اصول بتائے ہیں؟ بانڈز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے ارننگز کوریج۔ عام لفظوں میں کمپنی اپنی سالانہ کمائی سے اپنے قرض پر سود کتنی آسانی سے ادا کر سکتی ہے۔ اوکے، کتنی بار کور کر سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی۔ مثال کے طور پر مصنف کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹریل کمپنی کو کم از کم اتنا کمانا چاہیے کہ وہ اپنے سود کے اخراجات کو 7 بار ادا کر سکے۔ 7 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں۔ ایک، کمپنی کا سائز کتنا بڑا ہے۔ بڑی کمپنیز عام طور پر زیادہ مستحکم ہوتی ہیں۔ دوسرا، اسٹاک ایکویٹی ریشو، یعنی قرض کے مقابلے میں ایکویٹی کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہے۔ اسے کوشن یا سیفٹی بفر سمجھیں۔ اچھا۔ اور تیسرا، کمپنی کے ایسٹس کی قدر۔ پہلے اسے بہت اہمیت دی جاتی تھی، لیکن اب فوکس ارننگ پاور پر ہے، کیونکہ ایک بیکار فیکٹری چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، اگر پیسہ نہ بنا رہی ہو تو سرمایہ کار کے لیے بے فائدہ ہے۔ بالکل۔ اور کامن سٹاکس کے بارے میں کیا؟ ان کی قیمت لگانا تو بانڈ سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ بہت زیادہ۔ مصنف نے ویلیو لائن کی ریسرچ کا حوالہ دیا ہے، جس نے 1964 میں آنے والے 3 سے 5 سال کے لیے پیشگوئیاں کی تھیں۔ مجموعی طور پر تو ان کی پیشگوئیاں ٹھیک تھیں، لیکن جب انفرادی کمپنیز کی بات آئی تو بہت سی غلطیاں تھیں۔ ہاں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی ایک ونر سٹاک کو پہلے سے چننا قسمت کا کھیل ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ڈائیورسفیکیشن کی زبردست اہمیت سامنے آتی ہے۔ وال اسٹریٹ ہمیشہ سلیکٹیوٹی کا نعرہ لگاتا ہے، یعنی چند بہترین سٹاکس چننے کا۔ ہاں، سٹاک پکنگ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اپنے پورٹ فولیوز کو دیکھیں تو وہ وسیع پیمانے پر ڈائیورسیفائی کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ مستقبل کا حال کوئی نہیں جانتا، اس لیے وہ بھی اپنے اندازوں پر جوا کھیلنے کے بجائے رسک کو پھیلانا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم خود تجزیہ کر رہے ہوں تو وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی سٹاک کی قیمت یعنی اس کی پی ای ریشو پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ مصنف نے اس کے لیے 5 اہم نکات بتائے ہیں۔ پہلا ہے کمپنی کے جنرل لانگ ٹرم پراسپیکٹس، لیکن وہ فوراً خبردار کرتے ہیں کہ مارکیٹ اکثر اس معاملے میں غلطی کرتی ہے۔ انہوں نے 1963 کی کیمیکل کمپنیز کی مثال دی، جنہیں مارکیٹ نے بہت اونچی ویلیویشن دی تھی جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ اچھا۔ دوسرا فیکٹر ہے مینجمنٹ۔ اس پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبی کو ناپنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ہاں، کبھی کبھار فرق صاف نظر آتا ہے۔ تیسرا ہے فائنینشل اسٹرینتھ۔ سیدھا سا سوال، کیا کمپنی کے پاس کیش کا کوشن ہے یا وہ قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے؟ صحیح۔ چوتھا اور بہت اہم ہے ڈیویڈنڈ ریکارڈ۔ مصنف کہتے ہیں کہ کم از کم 20 سال تک مسلسل ڈیویڈنڈ دینا ایک زبردست پلس فیکٹر ہے۔ یہ اسٹیبلٹی کی نشانی ہے۔ اور پانچواں ہے کرنٹ ڈیویڈنڈ ریٹ۔ مصنف نے گروتھ سٹاکس کے لیے ایک سادہ سا فارمولا بھی دیا ہے، ویلیو از اکول ٹو کرنٹ ارننگز انٹو 8.5 پلس 2 گنا ایکسپیکٹڈ اینول گروتھ ریٹ۔ یہ فارمولا تو حیران کن حد تک سادہ لگتا ہے۔ ہلکی سی ہنسی۔ کیا واقعی زیروکس جیسی کمپلیکس کمپنی کی قیمت اس چھوٹے سے فارمولا میں بند کی جا سکتی ہے؟ یہی تو مصنف کا پوائنٹ ہے۔ وہ یہ فارمولا اپنانے کے لیے نہیں دے رہے، بلکہ یہ دکھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ مارکیٹ اس طرح سوچتی ہے۔ اچھا۔ اس فارمولے سے پتہ چلتا ہے کہ 1963 میں مارکیٹ زیروکس سے 32% سالانہ گروتھ کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ 32%؟ جی،
جبکہ ایک مستحکم کمپنی جنرل موٹر سے صرف 3% کی۔ مصنف کا اشارہ یہ ہے کہ 32% جیسی ہائی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، اور یہیں سرمایہ کار پھنستا ہے۔ وہ مستقبل کے خواب کی بہت بڑی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ تو اس چیپٹر کا نچوڑ یہ ہوا کہ تجزیہ ضروری ہے، لیکن مستقبل کی پیشگوئیوں پر انحصار خطرناک ہے۔ ہمیں کمپنی کے موت، یعنی اس کی وہ خصوصیات جو اسے مقابلے سے بچاتی ہیں، جیسے کوکو کولا کا فارمولا، اور مینجمنٹ کے رویے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ کیا مینجمنٹ اپنی غلطیاں مانتی ہے یا ہر خرابی کا الزام معیشت پر ڈال دیتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی کہانی بتاتی ہیں۔ اب جب ہم نے اینالسٹ کے اوزار دیکھ لیے ہیں تو اب وقت ہے اس دھول کو صاف کرنے کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، اور یہ ہمیں چیپٹر 12 میں ملتا ہے۔ یہاں مصنف ہمیں دو عجیب سی، ایک دوسرے سے متضاد نصیحتیں کرتے ہیں۔ پہلی، 1 سال کی ارننگز کو کبھی سنجیدگی سے نہ لیں، لیکن اگر آپ لے رہے ہیں تو پر شیئر فگرز میں چھپے بوبی ٹریپس یعنی دھوکوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ تو عجیب بات ہوئی۔ اسے سمجھانے کے لیے 1970 کی ایلومینم کمپنی آف امریکہ یا ایلکوا کی مثال سے بہتر کچھ نہیں۔ اس سال ایلکوا کی رپورٹ میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 مختلف ارننگز پر شیئر کے اعداد و شمار دیے گئے تھے۔ 4؟ جی 4۔ ایک عدد کے حساب سے سٹاک کا پی ای ریشو 10 بنتا تھا، جو کہ کافی سستا لگتا ہے، لیکن دوسرے عدد کے حساب سے پی ای ریشو 22 تھا، جو مہنگا ہے۔ اب ایک عام سرمایہ کار تو چکر میں پڑ جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں، اسپیشل چارجز اور ڈائلیوشن۔ ڈائلیوشن کا مطلب آسان ہے، اگر کمپنی نے ایسے بانڈز جاری کیے ہیں جو مستقبل میں سٹاک میں تبدیل ہو سکتے ہیں، تو کل شیئرز کی تعداد بڑھ جائے گی اور ہر شیئر کا منافع میں حصہ کم ہو جائے گا۔ اوکے، آسان ہے۔ لیکن اصل کھیل اسپیشل چارجز کا تھا۔ یہ وہ اخراجات ہیں جنہیں کمپنی غیر معمولی کہہ کر اپنی عام کمائی سے الگ کر دیتی ہے تاکہ اس کی پرائمری ارننگز اچھی نظر آئیں۔ ایلکوا نے مستقبل میں کچھ پلانٹس بند کرنے کے متوقع نقصان کو 1970 کے اسپیشل چارجز میں ڈال دیا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت چالاکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آنے والے سالوں کے نقصان کو… ہاں بالکل، آج ہی ایک برے سال کے کھاتے میں ڈال دو تاکہ اگلے سال جب آئیں تو آپ کی ارننگز صاف ستھری اور بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ لیکن مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک بڑی کمپنی میں کسی پلانٹ کا بند ہونا واقعی غیر معمولی ہے؟ یہ تو بزنس کا حصہ ہے۔ بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ یہ اکاؤنٹنگ کی وہ ہوکس پوکس یا جادوگری ہے جس سے سرمایہ کار کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، جیسے ڈپریسیشن چارج کرنے کے مختلف طریقے یا انوینٹری کی قیمت لگانے کے طریقے، فائفو ورسز لائفو۔ رائٹ، ان سب سے ارننگز پر شیئر کی فگر کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے۔ اس چیپٹر کا پیغام صاف ہے، جو نمبر رپورٹ میں لکھا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھیں۔ مصنف کا مشورہ ہے کہ 1 سال کی ارننگز کے بجائے 7 سے 10 سال کی ایوریج ارننگز کو دیکھیں، تو عام طور پر اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لیے۔ جی، اس سے یہ اکاؤنٹنگ کے ٹرکس اور بزنس کے اتار چڑھاؤ دونوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کمپنیز اپنی ارننگز کو سجا کر کیسے پیش کرتی ہیں۔ یہ سب جاننا ضروری ہے، لیکن اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ اس علم کو لے کر مارکیٹ میں اترتے ہیں، اور چیپٹر 13 میں مصنف نے بالکل یہی کیا ہے، اور یہ اس کتاب کا سب سے شاندار حصہ ہو سکتا ہے۔ 1970 کے آخر میں مصنف نے انگریزی حرف ای سے شروع ہونے والی 4 کمپنیوں کا موازنہ کیا: ایلڈیرا کارپوریشن، ایمرسن الیکٹرک، ایمری ایئر فریٹ اور ایم ہارڈ کارپ۔ اوکے، سب سے حیران کن بات یہ کی کہ ان کی بنیادی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق نہیں تھا، لیکن ان کی مارکیٹ ویلیویشنز میں تھا۔ ای ایل ٹی آر اور ایم ہرٹ سستی کمپنیاں تھیں، پی ای ریشوز 10 اور 12 کے قریب، اور باقی 2؟ جبکہ ایمرسن اور ایمری گلیمر سٹاکس تھے، بہت مہنگے، جن کے پی ای ریشوز 33 اور 45 تھے۔ 45 پی ای ریشو، یعنی آپ کمپنی کی کمائی کے ہر 1 روپے کے لیے کتنے روپے ادا کر رہے ہیں؟ تو ای ایل ٹی آر کے لیے آپ 10 روپے دے رہے تھے، جبکہ ایمری کے لیے 45 روپے۔ جی، اس زبردست فرق کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک لفظ: گروتھ۔ مارکیٹ کو امید تھی کہ ایمرسن اور ایمری راکٹ کی رفتار سے گرو کریں گی۔ ایمری ایئر فریٹ کی پچھلے کچھ سالوں کی گروتھ واقعی حیران کن تھی، لیکن مصنف خبردار کرتے ہیں۔
کیونکہ ایک چھوٹی بنیاد سے بہت تیزی سے گرو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس رفتار کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل۔ دوسری طرف الٹرا اور ایم ہارٹ بورنگ کمپنیز تھیں، لیکن ان کے نمبرز، سٹیبلٹی، پروفیٹیبلٹی، ڈیویڈنڈ ریکارڈ سب حیرت انگیز طور پر مضبوط تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سبق سیکھیں؟ مصنف کا نتیجہ کیا تھا؟ ان کا نتیجہ صاف تھا۔ ایمرسن اور ایمری جیسے گلیمر سٹاکس میں سرمایہ کاری کرنا ٹپیکل وال اسٹریٹ ایرر آف اوور انتھوزیازم، یعنی حد سے زیادہ پرجوشی کی غلطی کا شکار ہونے کے مترادف تھا، جبکہ الٹرا اور ایم ہارٹ میں ایک ریزنبلی پروٹیکٹڈ انویسٹمنٹ کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ یہ کہانی تو 1970 کی ہے، لیکن کتاب کی کامنٹری میں اس تجربے کو 1999 کے آخر میں دہرانا اور بھی زیادہ سبق آموز ہے۔ اس وقت .com ببل اپنے عروج پر تھا۔ ایکسپیڈائٹرز انٹرنیشنل اور ایگزیڈس کمیونیکیشنز، تاریخ نے خود کو دہرانا تھا اور کس شدت سے دہرانا تھا۔ اگلے 3 سال جو شیئر مارکیٹ کے لیے تباہی کے سال تھے، ان کے نتیجے دیکھیں۔ ایمرسن، جو اس گروپ میں سب سے سستی اور بورنگ تھی، اس نے اپنی قیمت لگ بھگ برقرار رکھی۔ ٹھیک۔ ای ایم سی کارپ، جس کا پی ای ریشیو 103 تک جا پہنچا تھا، اس نے اپنی 88% ویلیو کھو دی۔ 88%؟ جی۔ ایکسپیڈائٹرز انٹرنیشنل، جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس نے اس مندی کے باوجود 51% کا منافع دیا۔ اور اب سب سے بڑا سبق، ایکسیڈس کمیونیکیشنز، جی، جس نے 1999 میں 1000% سے زیادہ کا ریٹرن دیا تھا۔ تھوڑا رک کر وہ 2001 میں دیوالیہ ہو گئی، بینکرپٹ۔ اس کا شیئر جو کبھی ستاروں سے باتیں کر رہا تھا، ایک پینی کا رہ گیا۔ یہ ان سب کے لیے ایک عبرتناک سبق ہے جو ٹو انفینٹی اینڈ بیونڈ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تھوڑی خاموشی کے بعد عجیب بات ہے، جس چیز کو لوگ اگلا بڑا انقلاب سمجھ رہے تھے، وہ 2 سال میں راکھ ہو گئی، اور جس بورنگ کمپنی کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس نے سرمایہ کاروں کے پیسے کو محفوظ بھی رکھا اور بڑھایا بھی۔ اس سے بہتر ثبوت نہیں مل سکتا کہ سرمایہ کاری میں قیمت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی سرمایہ کاری کی اصل نفسیات ہے۔ اب ہم ان تمام سبق کو سمیٹ کر آخری حصے چیپٹر 14 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، تو اب ہمارے پاس اوزار بھی ہیں، ہم نے اکاؤنٹنگ کی گرد بھی صاف کر لی اور عملی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک ڈیفینسو انویسٹر کے پاس 2 راستے ہیں۔ یا تو وہ ڈاؤ جونز جیسے بڑی کمپنیز کا ایک عام سا پورٹ فولیو خرید لے، یا پھر ہر سٹاک کو چند معیارات پر پرکھیں۔ وہ 7 معیارات کیا ہیں؟ یہ 7 اصول دراصل ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہیں جن پر ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں۔ پہلا، ایڈیکویٹ سائز، کمپنی کافی بڑی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سفیشینٹلی اسٹرانگ فائنینشیل کنڈیشن، اس کے لیے ایک سادہ رول ہے، کمپنی کے کرنٹ ایسیٹس اس کی کرنٹ لائبلٹیز سے کم از کم دگنے ہوں، اور اس کا لمبا قرض اس کے ورکنگ کیپٹل سے زیادہ نہ ہو۔ ایک منٹ، ورکنگ کیپٹل کو عام لفظوں میں سمجھائیں۔ ورکنگ کیپٹل یعنی کمپنی کے روزمرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے جو رقم اس کے پاس فوری طور پر دستیاب ہے، تو گویا قرض اتنا نہ ہو کہ کمپنی کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ صحیح۔ ارننگز سٹیبلٹی، پچھلے 10 سالوں میں کسی بھی سال کمپنی کو نقصان نہ ہوا ہو۔ چوتھا، ڈیویڈنڈ ریکارڈ، کم از کم 20 سالوں سے مسلسل ڈیویڈنڈ دے رہی ہو۔ 20 سال، یہ ایک بہت سخت شرط ہے، بہت سخت۔ 5واں، ارننگز گروتھ، پچھلے 10 سالوں میں اس کی پر شیئر ارننگز میں کم از کم 1/3 کا اضافہ ہوا ہو۔ 6، ماڈریٹ پی ای ریشو، 15 سے زیادہ نہ ہو۔ اور 7واں، ماڈریٹ پرائس ٹو بک ریشو، 1.5 سے زیادہ نہ ہو۔ تو اصل میں ان 7 اصولوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ایسی بورنگ کمپنیاں خریدیں جو برسوں سے آہستہ آہستہ پیسہ بنا رہی ہیں۔ یہاں ایک رول آف تھم بھی دیا گیا ہے، پی ای ریشو کو پرائس ٹو بک ریشو سے ضرب دیں تو جواب 22.5 سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ 22.5 کا عدد کہاں سے آیا؟ یہ دراصل اوپر دیے گئے رول نمبر 6 اور 7 کو ملانے سے بنتا ہے۔ 15 کو ضرب دیں 1.5 سے تو 22.5 آتا ہے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ کسی ایک پیمانے پر تھوڑی رعایت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دوسرا پیمانہ بہت مضبوط ہو۔ اچھا، مطلب ایک ٹریڈ آف ہے۔ جی،
مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی کا پی ای ریشیو صرف 10 ہے تو آپ اس کے لیے 2.25 کا پی بی ریشیو بھی قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 کو 2.25 سے ضرب دیں تو 22.5 بنتا ہے۔ یہ ایک چیک ہے کہ آپ نہ تو ارننگز کے لیے بہت زیادہ قیمت دے رہے ہیں اور نہ ہی ایسٹس کے لیے۔ یہ تو بہت زبردست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسی کمپنیز ملتی ہیں جو ان سخت معیارات پر پوری اترتی ہوں؟ کامنٹری بتاتی ہے کہ 2003 میں S&P 500 کی تقریباً 120 کمپنیاں اسٹرانگ فائنینشیل کنڈیشن کے معیار پر پوری اترتی تھیں اور 255 ایسی تھیں جن کا ڈیویڈنڈ ریکارڈ 20 سال سے زیادہ کا تھا۔ واو! حیران کی بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں مائکروسافٹ اور انٹیل جیسی ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی شامل تھیں جنہیں کبھی اگریسو گروتھ سٹاک سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ مالی طور پر پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو چکی تھیں۔ تو ہاں، ایسی کمپنیاں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، بس انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے آخر میں مصنف سرمایہ کاری کے دو بنیادی فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک پریڈکشن کا راستہ ہے اور دوسرا پروٹیکشن کا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دا وے آف پریڈکشن وہ راستہ ہے جو وال اسٹریٹ پسند کرتا ہے۔ اس میں سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ مستقبل میں کمپنی کتنی تیزی سے گرو کرے گی۔ اس چکر میں اکثر اسٹاک کی موجودہ قیمت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوالٹیٹیو یعنی خوبیوں پر مبنی اپروچ ہے۔ اور دوسرا راستہ دا وے آف پروٹیکشن ہے۔ یہ مصنف کا اپنا راستہ ہے۔ اس میں سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ آج کیا قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کیا اس قیمت میں غلطی کی گنجائش یعنی مارجن آف سیفٹی موجود ہے؟ رائٹ۔ یہ کوانٹیٹیو یعنی عدد و شمار پر مبنی اپروچ ہے۔ مصنف کا ماننا تھا کہ مستقبل کے سنہرے وعدوں پر پیسہ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود ٹھوس قدر کو خریدیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹنگ کے قوانین بدل سکتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈز آتے جاتے رہتے ہیں، اور جن کمپنیز کو کل ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا وہ آج شاید موجود بھی نہیں ہیں۔ بالکل۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز جو مستقل رہتی ہے وہ انسانی نفسیات ہے، مارکیٹ کا ڈر اور لالچ کا سائیکل۔ تو شاید سب سے اہم تجزیہ کسی کمپنی کی بیلنس شیٹ کا نہیں بلکہ اپنے ہی مزاج کا ہے۔ یہ جاننا کہ آپ کس حد تک مارکیٹ کے شور سے خود کو بچا سکتے ہیں اور کیا آپ میں وہ صبر ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو سستی قیمت پر خرید کر اسے وقت دے سکیں، کیونکہ آخر میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا دشمن مارکیٹ نہیں بلکہ سرمایہ کار خود ہوتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے ڈیفینسو انویسٹر کی بات کی تھی، وہ سرمایہ کار جو حفاظت اور سکون چاہتا ہے، لیکن آج ہم اس انویسٹر پر بات کریں گے جو صرف مارکیٹ کے برابر ریٹرنز پر خوش نہیں ہوتا، وہ مارکیٹ کو ہرانا چاہتا ہے، یعنی انٹرپرائزنگ انویسٹر۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال ہے، کیا آج کے دور میں جہاں ہر طرف الگوریدمز اور ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ ہے، واقعی ایک عام انویسٹر مارکیٹ کو بیٹ کر سکتا ہے؟ بینجامن گراہم کے مطابق یہ تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ان کا خیال نہیں، وہ ثبوت بھی دیتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی انویسٹمنٹ فنڈز کی مثال دیتی ہیں جن کے پاس بریلینٹ مائنڈز، بہترین اینالسٹس اور بے تحاشا وسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی S&P 500 جیسی مارکیٹ ایوریج کو مسلسل بیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، اتنی محنت، اتنے وسائل اور نتیجہ صفر۔ ایک منٹ، اگر یہ بڑے بڑے ادارے جن کا کام ہی یہی ہے مارکیٹ کو نہیں ہرا سکتے، تو پھر یہ پوری انویسٹمنٹ انالیسس کی انڈسٹری کر کیا رہی ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ دنیا کے بہترین شیف بھی ایک عام آدمی سے بہتر کھانا نہیں بنا سکتے۔ اس کی کوئی منطقی وجہ تو ہونی چاہیے۔ گراہم اس کی دو بڑی وجوہات بتاتی ہیں۔ پہلی وجہ ایک بہت مشہور فائنینشیل تھیوری ہے جسے ایفیشینٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسٹاک کی موجودہ قیمت میں اس سے متعلق تمام معلومات، اچھی، بری، ماضی، حال اور مستقبل کے اندازے وہ پہلے سے ہی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے، لاکھوں لوگ اس پر ریاکٹ کرتے ہیں اور قیمت فوراً ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں کوئی آسان شکار یا مفت کا لنچ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز سستی لگ رہی ہے تو شاید اس کی کوئی وجہ ہے جو سب کو معلوم ہے۔ تو اگر یہ تھیوری درست ہے پھر تو اینالسٹ کی تحقیق کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔ اور یہ ہمیں دوسری وجہ کی طرف لاتی ہے جو خود اینالسٹ کی اپنی سوچ ہے۔ گراہم کہتی ہیں کہ وہ اکثر غلط چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
وہ ان کمپنیوں اور انڈسٹریز کے دیوانے ہو جاتے ہیں جن کی گروتھ کی کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، جیسے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا الیکٹرک وہیکلز۔ پھر وہ ان کمپنیوں کے شیئرز کسی بھی قیمت پر خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ قیمت جائز بھی ہے یا نہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، بہت کم کمپنیاں اپنی ہائی گروتھ ریٹ کو لمبے عرصے تک برقرار رکھ پاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی سب ایک ہی سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بڑے فنڈز اور ماہر اینالسٹ بھی ناکام ہیں تو پھر گراہم ایک عام انٹرپرائزنگ انویسٹر کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ تو ایک متضاد بات لگتی ہے۔ یہیں پر گراہم کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ وہی کریں گے جو وال سٹریٹ پر سب کر رہے ہیں تو آپ کو وہی نتائج ملیں گے جو سب کو مل رہے ہیں، یعنی اوسط۔ مارکیٹ کو ہرانے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جو وال سٹریٹ پر مقبول نہیں ہے یا جنہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی فرم گراہم نیومین کارپوریشن کی مثال دیتی ہیں، جس نے 30 سال تک مارکیٹ کو شاندار طریقے سے بیٹ کیا، اور ان کے طریقے روایتی نہیں تھے۔ اچھا، تو کیا تھے وہ غیر روایتی طریقے؟ ان کے 3 بنیادی طریقے تھے۔ پہلا تھا آربیٹراجز۔ اس میں آپ کسی ایسی کمپنی کا سٹاک خریدتے ہیں جو کسی دوسری کمپنی میں مرج ہونے والی ہو اور ساتھ ہی دوسری کمپنی کا سٹاک بیچ دیتے ہیں۔ اس میں آپ کمپنی کی کارکردگی پر نہیں بلکہ ڈیل کے مکمل ہونے پر شرط لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تھا لیکویڈیشنز۔ اس میں آپ ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں جو اپنا کاروبار بند کر کے اپنے تمام اثاثے بیچ رہی ہوں اور پیسہ شیئر ہولڈرز میں تقسیم کرنے والی ہوں۔ آپ حساب لگاتے ہیں کہ اثاثے بیچ کر جو کیش ملے گا وہ موجودہ شیئر کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ تو ان کا سب سے مشہور ہے نا، نیٹ کرنٹ ایسٹ والا۔ جی، جسے نیٹس یا سگار بٹ انویسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ گراہم کا سب سے طاقتور آئیڈیا تھا۔ ایسی کمپنیاں تلاش کرنا جن کی کل مارکیٹ ویلیو ان کے صرف ورکنگ کیپٹل سے بھی کم ہو، یعنی کرنٹ ایسٹس میں سے تمام لائبلٹیز نکالنے کے بعد جو رقم بچے، سٹاک اس سے بھی سستا مل رہا ہو۔ یہ تو سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ 100 روپے میں ایک پرس خریدیں اور اس کے اندر سے 150 روپے نقد نکل آئیں۔ آپ کو پرس یعنی کمپنی کی فیکٹری، برانڈ اور باقی سب کچھ مفت میں مل رہا ہے۔ لیکن کیا ایسی کمپنیاں آج بھی موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹرز اور الگوریدم نے ایسی مفت کی ڈیلز کب کی ختم کر دی ہوں گی۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر بڑی مارکیٹس جیسے امریکہ میں ایسی کمپنیاں ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن دنیا کی چھوٹی مارکیٹس میں آج بھی ایسے مواقع مل جاتے ہیں۔ گراہم کا مقصد اصول سکھانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ڈسپلنڈ طریقہ بتایا تھا جس میں 5 سیدھے سادے فلٹرز تھے۔ پہلا، مالی حالت مضبوط ہو، کرنٹ ایسٹس کرنٹ لائبلٹی سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ ہوں اور کل قرضہ ورکنگ کیپٹل سے زیادہ نہ ہو۔ دوسرا، کمائی مستحکم ہو، پچھلے 5 سالوں میں کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ تیسرا، ڈیویڈنڈ، کمپنی کچھ نہ کچھ منافع ضرور دیتی ہو۔ چوتھا، ارننگز گروتھ، پچھلے سال کی کمائی 3 سال پہلے سے زیادہ ہو۔ اور پانچواں، قیمت مناسب ہو، شیئر کی قیمت فی شیئر ٹینجبل ایسٹس کے 120% سے کم ہو۔ واہ، یہ تو بہت سخت فلٹر ہے۔ اس میں سے کتنی کمپنیاں بچتی ہوں گی؟ 1 یا 2؟ اور کیا یہ 50 سال پرانے اصول آج کی ٹیک ڈریون مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہیں، جہاں کمپنیوں کے سب سے بڑے اثاثے ٹینجبل نہیں بلکہ انٹینجبل ہوتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر یا برانڈ ویلیو؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ گراہم کا یہ طریقہ اولڈ اکانومی انڈسٹریل کمپنیوں کے لیے بہترین کام کرتا تھا۔ آج کی سروس یا ٹیک کمپنیوں پر اسے اسی طرح لاگو کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو روح ہے، یعنی نمبرز کی بنیاد پر جذبات کے بغیر اور ایک مارجن آف سیفٹی کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا، وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ آج آپ یہی کام آن لائن سٹاک سکرینرز کی مدد سے منٹوں میں کر سکتے ہیں، لیکن اصول وہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن گراہم اس پر بھی بہت زور دیتے تھے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ کچھ فینسی انویسٹمنٹس کے سخت خلاف تھے، جیسے کنورٹیبل بانڈز۔ یہ سننے میں تو بڑے پرکشش لگتے ہیں، دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز، بانڈ کی حفاظت بھی اور سٹاک کی گروتھ بھی۔ لیکن گراہم اس پر بہت شکی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ صرف ایک چالاک قسم کی سیکیورٹی بنا کر
بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے سودا بہتر نہیں بنا سکتے، کہیں نہ کہیں کوئی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کنورٹیبل پریویلیج کے بدلے میں انویسٹر کو اکثر کم سود یا کم کوالٹی والے بانڈز پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ایسی سیکیورٹیز اکثر بل مارکیٹ کے عروج پر، جب ہر طرف لالچ ہوتا ہے، جاری کی جاتی ہیں، اور جب مارکیٹ گرتی ہے تو ان کی کارکردگی بہت مایوس کن ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک پرانی وال سٹریٹ کہاوت کا ذکر کرتے ہیں، نیور کنورٹ اے کنورٹیبل بانڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لالچ میں مت آئیں۔ جب آپ کا بانڈ منافع میں ہو اور اس کی قیمت بڑھ جائے تو اسے بانڈ کے طور پر ہی بیچ کر اپنا منافع لے لیں۔ اسے سٹاک میں کنورٹ کر کے اسپیکولیٹر نہ بنیں۔ جیسے ہی آپ اسے کنورٹ کرتے ہیں، آپ بانڈ کی حفاظت کھو دیتے ہیں اور پوری طرح سٹاک مارکیٹ کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ 100% منافع کو اپنی آنکھوں کے سامنے 75% نقصان میں بدلتے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ وقت پر نہیں نکلتے۔ اور کنورٹیبل بانڈ سے بھی زیادہ سخت الفاظ وہ سٹاک آپشن وارنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ انہیں نیئر فراڈ اور پوٹینشل ڈیزاسٹر تک کہتے ہیں۔ اتنی شدید تنقید کیوں؟ نیئر فراڈ واقعی بہت سخت الفاظ ہیں۔ گراہم کے مطابق وارنٹس ہوا میں سے ویلیو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک عام شیئر ہولڈر سے اس کا ایک بنیادی حق چھین لیتے ہیں، یعنی کمپنی کے نئے شیئرز خریدنے کا پہلا حق، اور اسے ایک الگ سرٹیفکیٹ کی صورت میں بیچ دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مستقبل میں جب یہ وارنٹس استعمال ہوتے ہیں تو نئے شیئرز جاری ہوتے ہیں اور پرانے شیئرز کی قدر کم ہو جاتی ہے، جسے ڈائلیوشن کہتے ہیں۔ لیکن مارکیٹ اکثر اس ڈائلیوشن کو پوری طرح نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت تکنیکی بات لگتی ہے۔ گراہم اسے گتھے کی مشہور کتاب فاؤسٹ کی ایک کہانی سے تشبیہ دیتی ہیں۔ جس طرح اس کہانی میں شیطان کاغذی کرنسی ایجاد کرتا ہے جو شروع میں جادوئی لگتی ہے لیکن آخر میں سب کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح وارنٹس بھی ایک ایلیوژن پیدا کرتے ہیں۔ وہ نیشنل جنرل کارپ کی مثال دیتی ہیں کہ اگر آپ اس کے اسٹاک کی قیمت میں اس کے وارنٹس کی قیمت بھی شامل کر لیں تو اس کی اصل مارکیٹ قیمت دگنی ہو جاتی ہے، اور پی ای ریشو ایک مضحکہ خیز سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک مالیاتی دھوکہ ہے۔ یہ سب تھیوری تو ٹھیک ہے، لیکن اصل دنیا میں اس کی مثالیں کیسی نظر آتی ہیں؟ مجھے یاد ہے گرہم نے کچھ ایسی کمپنیوں کی کہانیاں سنائی ہیں جو کسی کو بھی ڈرا دیں۔ وہ کسی کارپوریٹ ہارر فلم سے کم نہیں۔ بالکل، اور ان کہانیوں سے ہی اصل سبق ملتا ہے۔ پہلی مثال پین سینٹرل ریلروڈ کی ہے جو 1970 میں بینکرپٹ ہو گئی۔ یہ اس وقت امریکی تاریخ کی سب سے بڑی بینکرپسی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں تھی، یہ ایک دیو تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے وارننگ سائنس کو سب نے کیسے نظر انداز کر دیا۔ یہ اتنی بڑی کمپنی تھی، بڑے بڑے بینکس اس میں شامل تھے، ماہر اینالسٹ اسے کور کر رہے تھے۔ کیا سب سو رہے تھے؟ یہی تو گراہم کا نقطہ ہے۔ سائنس بالکل واضح تھے۔ پہلا، کمپنی اپنی سود کی ادائیگیوں کو بھی ٹھیک سے پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرا، اور یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ تھا، کمپنی نے 11 سال سے کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اکاؤنٹنگ ٹرکس استعمال کر کے جو منافع دکھا رہی تھی وہ اصل میں تھا ہی نہیں، ورنہ ٹیکس تو دینا پڑتا۔ اس کے باوجود وال سٹریٹ کے ماہرین نے اس کے سٹاک کو ریکارڈ ہائی قیمتوں تک پہنچا دیا۔ جدید کمنٹری میں اس کا موازنہ اینرون اور لوسنٹ جیسی کمپنیوں سے کیا گیا ہے، جہاں بھی واضح خطرے کی گھنٹیوں کو جان بوجھ کر انسنا کر دیا گیا۔ اگلی کہانی لنگ ٹیمکو ووٹ یعنی LTV کی ہے۔ یہ ایمپائر بلڈنگ کی ایک کلاسک مثال ہے جو قرضوں کے پہاڑ پر کھڑی کی گئی تھی۔ LTV نے ایکوزیشنز یعنی دوسری کمپنیوں کو خرید کر اپنی سیلز کو چند سالوں میں کئی 100 گنا بڑھا لیا، لیکن اس دوران اس کا قرضہ $44 ملین سے بڑھ کر $1.6 بلین تک پہنچ گیا۔ گراہم حیران ہے کہ بینکوں نے ایسی خطرناک اور غیر مستحکم توسیع کے لیے اتنا پیسہ کیسے دے دیا۔ یہ کہانی ہمیں ٹائکو اور ورلڈ کام جیسی سیریل ایکوائررز کمپنیوں کی یاد دلاتی ہے، جو 90 کی دہائی کے آخر میں اسی طرح دوسری کمپنیوں کو خرید کر بڑی ہوتی رہیں اور پھر اچانک زمین پر آ گر گئیں۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔
اور پھر آتی ہے سب سے عجیب مثال، جسے گریہم خود ایک کلیکٹرز آئٹم کہتے ہیں، NVF کارپ کا شیرن سٹیل پر قبضہ۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک چوہا ایک ہاتھی کو نگل لے۔ بالکل، یہ مالیاتی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے۔ NVF ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جس نے قرضہ لے کر اپنے سے 7 گنا بڑی کمپنی شیرون سٹیل کو خرید لیا۔ اس سودے کے بعد NVF پر اتنا بھاری قرضہ چڑھ گیا کہ اس کی اپنی ٹینجیبل ایکوٹی تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا سودا تھا جس نے خریدار کو ہی مالی طور پر تباہ کر دیا۔ اس کی جدید مثال AOL اور ٹائم وارنر کا مرجر ہے، جہاں انٹرنیٹ ببل کے عروج پر AOL نے اپنی انفلیٹڈ سٹاک ویلیو کی بنیاد پر ایک بہت بڑی اور مستحکم کمپنی ٹائم وارنر کو خرید لیا، اور نتیجہ ایک تاریخی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کہانیوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی راتوں رات تباہ ہو سکتی ہیں، لیکن گراہم نے کچھ دلچسپ موازنے بھی کیے ہیں جو مارکیٹ کی نفسیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً باب 18 میں وہ ایک چھوٹی سی کمپنی انٹرنیشنل فلیورز اینڈ فریگرنسز یعنی IFF کا موازنہ ایک صنعتی دیو انٹرنیشنل ہارویسٹر سے کرتے ہیں، اور نتیجہ حیران کن ہے۔ IFF جو خوشبوئیں اور ذائقے بناتی تھیں، اس کی کل مارکیٹ ویلیو انٹرنیشنل ہارویسٹر سے زیادہ تھی جو ٹرک اور ٹریکٹر بناتی تھی اور سائز میں بہت بڑی تھی۔ وجہ، IFF بہت زیادہ منافع بخش اور تیزی سے بڑھنے والی کمپنی تھی، جبکہ ہارویسٹر بہت بڑی ہونے کے باوجود سٹیگننٹ تھی۔ مارکیٹ نے IFF کی کوالٹی کے لیے بہت بڑا پریمیم ادا کیا۔ کامنٹری میں اس کی جدید مثالیں بھی دی گئی ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ سسکو بمقابلہ سسکو، یاہو بمقابلہ یم برانڈز، ریڈ ہیٹ بمقابلہ براؤن شو۔ ہر بار کہانی ایک ہی ہے، ایک طرف ٹیک کی دنیا کی چمک دمک، دوسری طرف ایک پرانا، بورنگ لیکن مستحکم کاروبار۔ بالکل، اور یہیں پر گریہم کا وہ مشہور قول آتا ہے کہ شارٹ رن میں مارکیٹ ایک ووٹنگ مشین کی طرح کام کرتی ہے جو مقبولیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے، لیکن لانگ رن میں یہ ایک ویئنگ مشین ہے جو ٹھوس کاروباری قدر یعنی ارننگز اینڈ ایسٹس کو تولتی ہے۔ مقبولیت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل قدر باقی رہتی ہے۔ اور مارکیٹ کی اس شارٹ ٹرم ارریشنلٹی کی انتہا شاید 3Com اور پام کی مثال ہے۔ وہ تو بالکل ہی ناقابل یقین ہے۔ بلا شبہ وہ .com ببل کے پاگل پن کی بہترین مثال ہے۔ 3Com ایک ٹیکنالوجی کمپنی تھی جس کی ایک سبسیڈیری تھی پام، جو اس وقت بہت مشہور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز بناتی تھی۔ 3Com نے فیصلہ کیا کہ وہ پام کا صرف 5% حصہ مارکیٹ میں فلوٹ کرے گی۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی لطیفے سے کم نہیں تھا۔ جی، مارکیٹ پام کے لیے اتنی دیوانی ہو گئی کہ اس 5% حصے کی ویلیو اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی پیرنٹ کمپنی 3Com، جس کے پاس ابھی بھی پام کا 95% حصہ تھا، کہ مارکیٹ ویلیو منفی میں چلی گئی۔ ایک منٹ مجھے سمجھنے دیں، یعنی مارکیٹ کہہ رہی تھی کہ پام کا 95% حصہ اور 3Com کا پورا باقی کاروبار ملا کر ان کی قدر 0 سے بھی کم ہے۔ آپ ایک پوری کمپنی مفت میں خرید سکتے تھے اور ساتھ میں آپ کو کیش بھی ملتا۔ یہ تو پاگل پن کی انتہا ہے۔ یہ ریاضی اور منطق کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی تھی، لیکن مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب لالچ اور جنون حاوی ہو جائیں تو مارکیٹ کس قدر غیر منطقی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام کہانیوں، مثالوں اور اصولوں سے ایک عام انویسٹر کے لیے حتمی سبق کیا ہے؟ ان سب کو ملا کر ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ سبق یہ ہے کہ ایک ذہین سرمایہ کار کا کام یہ پیش گوئی کرنا نہیں ہے کہ کون سا سٹاک اگلے مہینے مقبول ہوگا یا کون سی انڈسٹری گرم ہے۔ اس کا کام ہے ٹھوس حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر کاروبار کی اصل قدر کا اندازہ لگانا، اور پھر صبر سے ایسے موقع کا انتظار کرنا جہاں قیمت اس اصل قدر سے بہت کم ہو، یعنی مارجن آف سیفٹی موجود ہو۔ بھیڑ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آزادانہ طور پر سوچنا ہی ذہین سرمایہ کاری کی بنیاد ہے۔ یعنی جذبات اور ہائپ پر قابو پانا اور صرف نمبرز پر توجہ دینا، اور یہ سمجھنا کہ کبھی کبھی مارکیٹ پوری طرح پاگل ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور ان لمحات میں خوفزدہ ہو کر بیچنے یا لالچ میں آ کر خریدنے کے بجائے ایک ذہین سرمایہ کار کو اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ ان کہانیوں کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، کمپنیاں بدل جاتی ہیں، لیکن انسانی فطرت، لالچ اور خوف
نہیں بدلتے اور اسی لیے مالیاتی تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر مارکیٹ اتنی غیر منطقی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ماہرین غلطیاں کر سکتے ہیں اور دیو جیسی کمپنیاں راتوں رات تباہ ہو سکتی ہیں، تو کیا ایک عام سرمایہ کار کے لیے انفرادی سٹاک چننے کا رسک لینا واقعی ضروری ہے؟ یا پھر ایک وسیع مارکیٹ انڈیکس فنڈ میں سرمایہ کاری کرنا ہی سب سے محفوظ اور دانشمندہ راستہ ہے؟ اور یہی گراہم کی ذہانت کا مرکزی سوال ہے۔ وہ آپ کو انٹرپرائزنگ انویسٹر بننے کے اوزار تو دیتی ہیں، وہ آپ کو سٹاک چننے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی ان کہانیوں سے یہ بھی خبردار کرتی ہیں کہ یہ کھیل کتنا خطرناک ہے اور ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو شاید اصل سبق یہ نہیں ہے کہ سٹاک کیسے چنیں، بلکہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سب سے اہم کام خود کو پہچاننا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کیا آپ واقعی ایک انٹرپرائزنگ انویسٹر ہیں بھی یا نہیں۔ اسی سوال پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کتاب کے چیپٹر 19 کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے شیئر ہولڈرز اینڈ مینجمنٹ، ڈیویڈنڈ پالیسی۔ یہ چیپٹر دراصل ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ڈیل کرتا ہے نا؟ جی بالکل، کہ جب آپ کسی کمپنی کا سٹاک خریدتے ہیں تو کیا آپ صرف ایک ٹکٹ خرید رہے ہیں یا اس بزنس میں حقیقی ملکیت کا حصہ؟ ایگزیکٹلی۔ آج ہم اسی تعلق کو ایکسپلور کریں گے جو ایک کمپنی کے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز اور اسے چلانے والی مینجمنٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت کرٹیکل سوال ہے، کیونکہ اس چیپٹر میں مصنف یہ دکھاتے ہیں کہ تاریخی طور پر شیئر ہولڈرز اپنی ملکیت کو لے کر کتنے پیسو رہے ہیں۔ اچھا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس پیسیوٹی کا نتیجہ کیا نکلا، ڈیویڈنڈ پالیسی پر بحث وقت کے ساتھ کیسے بدلی، اور آخر میں سٹاک ڈیویڈنڈز اور سٹاک سپلٹس جیسی ٹیکنیکل چیزوں کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور پھر کامنٹری بھی ہے جو اینرون جیسے سکینڈلز کے ذریعے بتاتی ہے کہ ایک مالک کی طرح سوچنا آج کیوں پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ چیپٹر کا آغاز ہی ایک کافی مایوس کن بات سے ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ کئی دہائیوں سے شیئر ہولڈرز کو اکسا رہے ہیں کہ وہ اپنی کمپنیوں میں ایکٹیو رول ادا کریں، اپنی مینجمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنائیں۔ لیکن نتیجہ تقریباً صفر رہا ہے۔ زیادہ تر شیئر ہولڈرز بس سٹاک خرید کر بھول جاتے ہیں۔ جی، اور یہیں ایک دلچسپ ٹویسٹ آتا ہے۔ مصنف کے مطابق ان پیسو شیئر ہولڈرز کو ایک غیر متوقع چیز نے بچایا جسے ٹیک اوورز کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی مینجمنٹ سستی دکھاتی ہے یا اچھا پرفارم نہیں کرتی تو کمپنی کے شیئرز کی مارکیٹ پرائس اس کی اصل ویلیو سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ کم قیمت دوسری کمپنیوں یا کارپوریٹ ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرتی ہے جو اس کمپنی کو خریدنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ناکام مینجمنٹ کو ہٹانے کا کام کوئی اور آ کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو شیئر ہولڈرز کے لیے ایک طرح کی اندیکھی پروٹیکشن ہو گئی، انہیں خود کچھ نہیں کرنا پڑا اور کام بھی ہو گیا۔ ان آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اگر شیئر ہولڈرز اتنے غیر فعال ہیں تو پھر کمپنی کے منافع کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں ڈیویڈنڈ پالیسی کے اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ مجھے یاد ہے پرانی کتابوں میں ہمیشہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کا حق ہے۔ یہی روایتی سوچ تھی۔ The profits belong to the shareholders کا نعرہ بہت عام تھا۔ پرانے وقتوں میں شیئر ہولڈرز زیادہ سے زیادہ ڈیویڈنڈز کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ مینجمنٹ وہ ان پیسوں کو کاروبار میں واپس ری انویسٹ کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ لیکن پچھلے چند دہائیوں میں یہ سوچ 180 ڈگری بدل گئی ہے۔ جی، اب سٹرونگ اور گروئنگ کمپنیاں جان بوجھ کر کم یا صفر ڈیویڈنڈز دیتی ہیں اور انویسٹرز کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اگر منافع شیئر ہولڈرز کا ہے تو انہیں ملنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ دلیل ہے کہ ری انویسٹڈ پروفٹ سے شیئر ہولڈرز کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مینجمنٹ اس پیسے کو سمجھداری سے استعمال کرے۔ کتاب میں ٹیکسز انسٹرومنٹس کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ اس کمپنی نے 1953 سے 1960 تک کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، لیکن اس دوران اس کا سٹاک پرائس $5 سے بڑھ کر $256 تک پہنچ گیا۔ واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں ری انویسٹمنٹ نے شیئر ہولڈر ویلیو کو ڈیویڈنڈ سے کہیں زیادہ بڑھایا۔ جی، لیکن یہ ہمیشہ کام نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ دوسری طرف امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف یعنی AT&T جیسی میچور کمپنیاں ہیں جن کے لیے ایک ریگولر ڈیویڈنڈ آج بھی ان کی مارکیٹ پرائس کا ایک اہم ڈٹرمننٹ ہے۔ تو پھر مصنف کا مشورہ کیا ہے؟
ان کا مشورہ بہت واضح اور بیلنسڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز کو اپنی مینجمنٹ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے، یا تو ارننگز کا بڑا حصہ تقریباً 2/3 بطور ڈویڈنڈ دیا جائے، یا پھر مینجمنٹ واضح طور پر یہ ثابت کرے کہ ری انویسٹ کیے گئے پیسوں سے پر شیئر ارننگز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ صرف پیسے روک لینا کافی نہیں، اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس چیپٹر کے آخر میں سٹاک ڈیویڈنڈز اور سٹاک سپلٹس کا بھی ذکر ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ یقیناً، سٹاک سپلٹ بہت سادہ ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک کمپنی کا ایک شیئر ہے جس کی قیمت $100 ہے۔ کمپنی 2 for 1 سپلٹ کا اعلان کرتی ہے۔ اب آپ کے پاس 2 شیئرز ہوں گے اور ہر ایک کی قیمت $50 ہوگی۔ یعنی کل ملکیت اب بھی $100 ہی ہے۔ ہاں، اس کا مقصد صرف سٹاک کی مارکیٹ پرائس کو کم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ انویسٹرز کی پہنچ میں آ جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ $100 کے ایک نوٹ کو 50 روپے کے 2 نوٹوں سے بدل لیں۔ بالکل، ویلیو وہی رہتی ہے، اور ایک پراپر سٹاک ڈیویڈنڈ تھوڑا مختلف ہے۔ یہ ری انویسٹڈ ارننگز کی نمائندگی کرتا ہے۔ کمپنی آپ کو کیش دینے کے بجائے اضافی شیئرز دے دیتی ہے۔ اچھا، یہ شیئر ہولڈرز کے لیے ٹیکس ایفیشینٹ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی، کیونکہ کیش ڈیویڈنڈ پر فوراً ٹیکس لگتا ہے، جبکہ سٹاک ڈیویڈنڈ پر ٹیکس تب لگتا ہے جب آپ وہ شیئرز بیچتے ہیں۔ لیکن مصنف خبردار کرتے ہیں کہ بہت سی کمپنیاں اسے صرف ایک گمک کے طور پر استعمال کرتی ہیں بغیر کسی حقیقی ویلیو ایڈیشن کے۔ تو چیپٹر 19 کا خلاصہ یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کو پیسو ہونے کے بجائے ایکٹیو مالکان کی طرح سوچنا چاہیے، اور مینجمنٹ سے ڈیویڈنڈ پالیسی پر سخت سوالات کرنے چاہیے کہ وہ ان کے پیسے کا کیا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اب کامنٹری کی طرف آتے ہیں جو اس بحث کو آج کے دور کے سکینڈل سے جوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ باتیں آج کتنی ریلیونٹ ہیں۔ کامنٹری کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کے آخری ایڈیشن میں شیئر ہولڈر رائٹس پر اتنا کم کیوں لکھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ عام انویسٹر کبھی بھی اپنی کمپنیوں کو صحیح طرح مانیٹر کرنے میں دلچسپی لے گا۔ ورلڈ کام اور ٹائکو جیسے بڑے کارپوریٹ سکینڈلز ہوئے۔ کیا ان سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ شیئر ہولڈرز کی طرف سے ایٹرنل ویجیلنس یعنی دائمی چوکسی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے؟ یہی کامنٹری کا مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کے 2 بنیادی سوال آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ پہلا، کیا مینجمنٹ قابل اور ایماندار ہے؟ اور دوسرا، کیا عام شیئر ہولڈر کے مفادات کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ اینرون کی مثال بہت پاورفل ہے۔ جی، کامنٹری بتاتی ہے کہ اگر کسی انویسٹر نے 1999 میں اینرون کی پراکسی سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھا ہوتا تو وہ آنے والے طوفان کو بہت پہلے بھانپ سکتا تھا۔ ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا ہم واضح کر سکتے ہیں کہ یہ پراکسی سٹیٹمنٹ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ یہ بہت ٹیکنیکل لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ پراکسی سٹیٹمنٹ بنیادی طور پر ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کمپنیاں سالانہ میٹنگ سے پہلے اپنے تمام شیئر ہولڈرز کو بھیجتی ہیں۔ اس میں اہم فیصلوں پر ووٹ مانگا جاتا ہے۔ جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا انتخاب، آڈیٹرز کی منظوری، اور سب سے اہم ایگزیکٹو کمپنسیشن یعنی بڑے افسران کی تنخواہیں اور بونس۔ یہ شیئر ہولڈر کے لیے کمپنی کے اندر جھانکنے کی ایک کھڑکی ہے۔ لیکن کیا ایک عام انویسٹر سے یہ توقع کرنا حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ سینکڑوں صفحات کی لیگل ڈاکیومنٹس پڑھیں؟ کون کرتا ہے ایسا؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور مصنف کا نقطہ بھی یہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر لفظ پڑھا جائے، لیکن کچھ کی سیکشن ضرور دیکھے جائیں۔ اینرون کی 1999 کی پراکسی سٹیٹمنٹ میں جی، ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز کے سیکشن میں صاف لکھا تھا کہ کمپنی کا چیف فائنینشیل آفیسر اینڈریو فاسٹو ایسی پرائیویٹ پارٹنرشپس چلا رہا تھا جو اینرون سے ہی ایسٹس خرید رہی تھیں۔ اچھا، یہ تو ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ بالکل، جسے زیادہ تر لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ یعنی جواب وہیں موجود تھا، بس کسی نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ یہاں پراکسی سٹیٹمنٹ کو کینیری اینڈ اے کول مائن کہا گیا ہے، یعنی ایک ابتدائی وارننگ سسٹم۔ یہ انالوجی بہت پاورفل ہے۔ بہت پاورفل ہے۔ کامنٹری اس بات پر زور دیتی ہے کہ پراکسی کو پڑھنا اور اس پر ووٹ دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اچھے شہری کے لیے خبروں سے باخبر رہنا اور ووٹ ڈالنا۔ یہ آپ کی انویسٹمنٹ کی جمہوریت ہے۔ اگر آپ حصہ نہیں لیں گے تو کوئی اور آپ کے مفادات کے خلاف فیصلے کرے گا۔ جی۔ اگلا نقطہ مینجمنٹ کے ڈیڈی نوز بیسٹ رویے کے بارے میں ہے۔
یہ مجھے 90s کی .com ببل کی یاد دلاتا ہے۔ جی، خاص طور پر 1990 کی دہائی کی ٹیک کمپنیوں نے شیئر ہولڈرز کو یہ کہہ کر ڈیویڈنڈ نہیں دیا کہ ہم آپ کے پیسے کو آپ سے بہتر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس پیسے کو اکثر فضول منصوبوں پر ضائع کر دیا گیا، جیسا کہ پرائس لائن اور Amazon.com نے کیا۔ بالکل، یا پھر مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے اربوں ڈالر کا کیش جمع کر لیا جس کا کوئی خاص مصرف ہی نہیں تھا۔ پیسہ روکنا ایک بات ہے، اسے پروفیٹیبلی انویسٹ کرنا بالکل دوسری۔ اسٹاک بائی بیکس کا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ تھیوری میں تو یہ شیئر ہولڈرز کے لیے اچھا لگتا ہے نا؟ تھیوری میں جی ہاں، جب کوئی کمپنی مارچ سے اپنے شیئرز واپس خریدتی ہے تو کل شیئرز کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس سے پر شیئر ارننگز بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عملی طور پر کمپنیاں اکثر بائی بیکس اس لیے کرتی ہیں تاکہ ایگزیکٹو اسٹاک آپشن سے پیدا ہونے والی ڈائلیوشن کو کاؤنٹر ایکٹ کیا جا سکے۔ صحیح۔ یہاں ڈائلیوشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈائلیوشن کا مطلب ہے کہ کمپنی نئے شیئرز جاری کرتی ہے جس سے آپ کے موجودہ شیئرز کی ملکیت کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں ایک پیزا کے 8 سلائس ہے اور آپ کے پاس ایک ہے۔ اگر کمپنی انسائیڈرز کو آپشنز کے ذریعے 8 نئے سلائس بنا دے تو اب کل 16 سلائس ہو گئے۔ اور آپ کا ایک سلائس پورے پیزا کا بہت چھوٹا حصہ رہ جاتا ہے۔ آپ کی ملکیت ڈائلیوٹ ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ کامنٹری میں اولیکل کی مثال دی گئی ہے جس نے انسائیڈرز کو $3.53 فی شیئر پر سٹاک جاری کیا اور مارکیٹ سے وہی سٹاک اوسطاً $18.26 میں واپس خریدا۔ یہ تو سیدھا شیئر ہولڈر کے پیسوں کا غلط استعمال لگتا ہے۔ شیئر ہولڈر ویلیو کو انہینس کرنے کا ایک بہت ہی عجیب طریقہ ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایگزیکٹو کمپنسیشن پر بات کی گئی ہے جو اکثر شیئر ہولڈرز کے مفادات کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ ایپل کے اسٹیو جابز کی مثال ہے جنہیں $90 ملین کا ایک پرائیویٹ جیٹ اور 20 ملین شیئرز کے آپشنز دیے گئے۔ یہ آپشنز انہیں کروڑوں ڈالر کا فائدہ پہنچائیں گے، چاہے ایپل کی پرفارمنس مارکیٹ ایوریج سے بھی کم ہو۔ جی۔ اس کامنٹری کا لب لباب یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر کو صرف سٹاک خریدا کرنے بلکہ ایک انٹیلیجنٹ اونر بننا پڑتا ہے۔ یہ سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی ہے جو مصنف چاہتے ہیں۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ اور ایک انٹیلیجنٹ اونر بننے کے بعد آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کی حفاظت کے لیے ایک فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم چیپٹر کی طرف لاتا ہے۔ مارجن آف سیفٹی ایز دا سینٹرل کانسیپٹ آف انویسٹمنٹ۔ جی، مارجن آف سیفٹی، یہ فریز میں نے بہت سنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ساؤنڈ انویسٹمنٹ کے راز کو 3 الفاظ میں بیان کرنا ہو تو وہ ہوں گے مارجن آف سیفٹی۔ آخر یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ آسان ترین الفاظ میں یہ آپ کی ادا کی گئی قیمت اور اثاثے کی اصل انٹرنزک ویلیو کے درمیان کا فرق ہے۔ یہ ایک کشن ہے جو آپ کو مستقبل کی غلطیوں یا بری قسمت سے بچاتا ہے۔ بانڈز کے لیے؟ بانڈز کے لیے مارجن آف سیفٹی کا مطلب ہے کہ کمپنی اپنی سود کی ادائیگیوں سے کئی گنا زیادہ کما رہی ہو تاکہ اگر ارننگز کم بھی ہوں تو وہ ڈیفالٹ نہ کرے۔ اور سٹاکس کے لیے؟ کامن سٹاکس کے لیے مارجن آف سیفٹی تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ کمپنی کی متوقع ارننگ پاور بانڈز پر ملنے والے سیف ریٹ سے کافی زیادہ ہے۔ اچھا، کوئی مثال کے طور پر اگر آپ $100 انویسٹ کر کے بانڈ سے $7 کما سکتے ہیں تو آپ سٹاک میں $100 تبھی لگائیں گے جب آپ کو امید ہو کہ وہاں سے $12 یا $15 کی ارننگ پاور ملے گی۔ یہ اضافی $5 یا $8 آپ کا مارجن آف سیفٹی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا شاک ابزاربر ہے۔ بالکل۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ انویسٹرز کو سب سے زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب وہ اچھے معاشی حالات میں لو کوالٹی سیکیورٹیز خریدتے ہیں۔ وہ موجودہ اچھی ارننگز کو ارننگ پاور سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ مارجن آف سیفٹی آپ کو اسی اوور آپٹمزم سے بچاتا ہے۔ ڈائیورسیفیکیشن یعنی تنوع کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ مصنف اسے رولٹ کے کھیل کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ رولٹ میں 37 نمبروں میں سے کسی ایک پر شرط لگاتے ہیں تو آپ کا مارجن آف سیفٹی منفی ہوتا ہے، کیونکہ جیتنے کا امکان کم اور ہارنے کا زیادہ ہے۔ صحیح۔ اگر آپ زیادہ نمبروں پر شرط لگائیں گے یعنی ڈائیورسیفائی کریں گے تو آپ کے ہارنے کا امکان اور بڑھ جائے گا۔ یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ عام طور پر تو ڈائیورسیفیکیشن کو رسک کم کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی اصل نقطہ ہے۔
ڈائیورسفیکیشن صرف تب کام کرتی ہے جب آپ کی ہر انفرادی شرط میں پازیٹیو مارجن آف سیفٹی ہو۔ اچھا، اگر رولیٹ کا کھیل ایسا ہو کہ ایک نمبر پر جیتنے سے آپ کو 100 گنا رقم ملے جبکہ امکان 37 میں سے ایک کا ہو، تب آپ کا مارجن آف سیفٹی پازیٹیو ہے۔ ایسی صورت میں جتنے زیادہ نمبروں پر آپ شرط لگائیں گے، آپ کے مجموعی طور پر جیتنے کا امکان اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو سرمایہ کاری میں اگر آپ ایسی 10-15 کمپنیوں کا پورٹ فولیو بناتے ہیں جن میں سے ہر ایک کو آپ نے اس کی ویلیو سے کم قیمت پر خریدا ہے، تو ڈائیورسفیکیشن آپ کے حق میں کام کرے گی؟ بالکل، یعنی ڈائیورسفیکیشن بغیر مارجن آف سیفٹی کے صرف اپنی جہالت کو پھیلانا ہے۔ بہت خوب کہا۔ آخر میں مصنف سرمایہ کاری کے 4 بنیادی اصول بتاتے ہیں۔ جی، اپنے بزنس کو جانیں، اپنا پیسہ کسی اور کو بلائنڈلی نہ دیں، صرف ان وینچرز میں جائیں جہاں نفع کا امکان نقصان سے زیادہ ہو، اور آخر میں ہیو دا کریج آف یور نالج اینڈ ایکسپیرئنس۔ اگر آپ نے حقائق کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کیا ہے تو اس پر عمل کریں، چاہے بھیڑ آپ سے متفق نہ ہو۔ یہ آخری نقطہ سب سے مشکل لگتا ہے۔ یقیناً۔ اب اس چیپٹر کی کامنٹری پہ آتے ہیں جو اس فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اس کا آغاز ایک سادہ مگر گہرے اصول سے ہوتا ہے: فرسٹ ڈونٹ لوز۔ سرمایہ کاری میں پہلا اصول پیسہ نہ کھونا ہے، دوسرا اصول پہلا اصول کبھی نہ بھولنا۔ ایک بڑا نقصان آپ کو کئی سال پیچھے دھکیل سکتا ہے، چاہے بعد میں آپ کی انویسٹمنٹس مارکیٹ سے بہتر بھی پرفارم کریں۔ کتاب میں JDS یونیفیز کی مثال دی گئی ہے جو دل دہلا دینے والی ہے۔ جس نے مارچ 2000 میں اسے $153 میں خریدا، اسے 10% سالانہ ریٹرن پر بھی اپنا پیسہ واپس حاصل کرنے میں 43 سال سے زیادہ لگیں گے۔ جی، یہ قیمت اور قدر کے فرق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی مارجن آف سیفٹی کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ کامنٹری پھر ایک اہم نفسیاتی نقطے کی طرف توجہ دلاتی ہے: The risk is not in our stocks but in ourselves۔ اصل رسک آپ کے اندر ہے۔ کیا آپ واقعی کسی انویسٹمنٹ کو اتنا سمجھتے ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں؟ اور اگر آپ غلط ثابت ہوئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اسے ویل کیلیبریٹڈ کانفیڈنس اور کریکٹلی اینٹیسپیٹڈ ریگریٹ کہا گیا ہے۔ یعنی اپنی قابلیت کا صحیح اندازہ لگانا اور غلط ہونے کے نتائج کو پہلے سے سوچنا۔ جی، آخر میں پاسکلز ویگر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاسکلز ویگر 17ویں صدی کے فلسفر بلیز پاسکل کا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کے وجود پر شرط لگانی چاہیے یا نہیں۔ اچھا، پاسکل نے کہا کہ اگر آپ شرط لگاتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ واقعی ہے تو آپ کو لامحدود انعام یعنی جنت ملے گی۔ اگر آپ غلط نکلے تو آپ کا نقصان بہت کم ہے، لیکن اگر آپ شرط لگاتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اور آپ غلط نکلے تو آپ کو لامحدود سزا یعنی جہنم ملے گی۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ خدا کے وجود پر شرط لگائی جائے، لیکن اس کا سرمایہ کاری سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ جب آپ غیر یقینی حالات میں فیصلے کر رہے ہو تو consequences must dominate the probabilities، یعنی نتائج کو امکانات پر حاوی ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے صحیح ہونے کا امکان کتنا ہے، لیکن آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ غلط ہونے کے نتائج کتنے سنگین ہوں گے۔ بالکل۔ .com ببل کے دوران بہت سے لوگوں نے probabilities پر شرط لگائی کہ وہ امیر ہو جائیں گے اور consequences کو نظر انداز کر دیا کہ وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں۔ مارجن آف سیفٹی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی غلطیوں کے نتائج کبھی بھی تباہ کن نہ ہوں۔ جی، تو اس پوری کتاب کا سفر ہمیں 2 بڑے خیالات پر پہنچاتا ہے۔ پہلا، ایک پیسو سٹاک خریدار سے ایک ایکٹیو بزنس مالک کی ذہنیت اپنانا، اور دوسرا، اس ملکیت کی حفاظت کے لیے مارجن آف سیفٹی کا حفاظتی جال بنانا۔ بالکل۔ ایک کامیاب انویسٹر بننے کے لیے غیر معمولی ذہانت، انسائیڈر انفارمیشن یا پیشگوئی کی طاقت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک بزنس لائک رویہ، نظم و ضبط، صبر اور سب سے بڑھ کر مارجن آف سیفٹی کے فلسفے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول آپ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور سب سے اہم، آپ کو آپ کی اپنی غلطیوں کے برے نتائج سے بچاتا ہے۔ یہ صرف ایک تکنیک نہیں بلکہ ایک مکمل مائنڈ سیٹ ہے جو اسپیکولیشن کے شور سے انویسٹمنٹ کی پرسکون آواز کو الگ کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کتاب کا پیغام لازوال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں کامیابی کا راستہ تیز اور خطرناک نہیں بلکہ سست، محفوظ اور سوچا سمجھا ہے۔ یہ ایک ایسی جرنی ہے
جس میں آپ کو صرف کمپنیاں نہیں بلکہ خود کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کو صرف ایک بہتر انویسٹر نہیں بلکہ ایک زیادہ عقل مند فیصلہ کرنے والا انسان بناتی ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو کو سننے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ گفتگو ویلیویبل لگی تو اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، کیا آپ اپنی انویسٹمنٹس کو صرف ایک ٹکر سمبل کے طور پر دیکھتے ہیں یا ایک حقیقی بزنس کے حصے کے طور پر؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اسٹے کیوریس، کیپ لرننگ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ڈیپ ڈائیو۔ خدا حافظ۔